سحر کا وقت تھا۔ حسب عادت سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، لہٰذا اسے دکھ بہا دینے کا موقع مل گیا تھا، مگر کب تک؟ بالآخر آنسو بھی خشک ہو گئے۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اوپر جانے کا قصد کر رہی تھی کہ لان کی طرف کھلنے والے دروازے کو کھول کر اندر آتے سیف سے نظریں چار ہوئیں۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ حسب معمول وہ کرکٹ کھیل کر لوٹا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ پریشان لگ رہی ہیں؟ کل کے فنکشن کے لیے شاپنگ مکمل نہیں ہے کیا آپ کی، یا پارلر سے اپائنٹمنٹ نہیں ملا آپ کو؟ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ اس کے سامنے ہی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ اس کی پریشانی سیف کے نزدیک محض اس حد تک ہی ہو سکتی تھی، عموماً وہ اس میں کم ہی مخاطب ہوتا تھا۔ گو کہ ابتدا میں جب وہ یہاں آئی تھی، سیف نے کئی بار اس سے دوستانہ گفتگو کرنے کی کوشش کی، مگر جب جواب میں خاموشی پائی تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اب بھی وہ کبھی کبھار ہی بات کرتا تھا اس سے، جس کا وہ مختصر جواب دے دیا کرتی تھی۔ نہ جانے اس وقت اس کے چہرے پر کیا درج تھا، وہ غیر ارادی طور پر استفسار کر بیٹھا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آئی ایم اوکے۔ گویا کہ پارلر یا مزید شاپنگ کا کوئی سٹریس نہیں ہے آپ کو؟ گھٹا پانی پی کر وہ اس کے مقابل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، وہ بمشکل مسکرا سکی۔ دیٹس لائک اے ویری گڈ گرل، آپ لڑکی نہیں کوئی اینجل لگتی ہیں مجھے۔ نہ اور لڑکیوں کی طرح سارا دن سجنے سنورنے اور اوٹ پٹانگ فیشن کرنے کا شوق ہے آپ کو، نہ ہر دوسرے دن پارلر میں جا کر خود کو کارٹون بنانے کا۔ یو آر اے پرفیکٹ گرل۔ ستائشی انداز خلوص سے بھرپور تھا۔ در مخنوں جھیپ سی گئی۔ ویسے آپس کی بات ہے، بقول شاعر نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ آپ ویسے ہی بہت نائس لگتی ہیں، آرٹیفیشل بیوٹی کی ضرورت نہیں، بس ذرا خوش رہا کریں، مسکرایا کریں۔ مسکرانے سے صحت اچھی رہتی ہے، جیسے کہ میری ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ قدرے جھک کر بولا تو در مخنون کے لبوں پر بے اختیار تبسم بکھر گیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اپنی بات کا تاثر اس کے چہرے پر دیکھ کر سیف کھل سا گیا۔ چلیں اسی بات پر ایک کپ شاندار سی چائے تو بنا دیجیے، پلیز منع مت کیجیے گا۔ کان کھجا کر یکدم وہ اپنے مطلب پر اتر آیا تھا۔ در مخنون نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آئی سویئر بٹرنگ نہیں کر رہا، جو کہا ہے وہ حلفاً کہا ہے۔ البتہ چائے کا معاملہ الگ ہے، اس وقت سخت تھکا ہوا ہوں اور ساتھ میں بھوک بھی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہتے گویا اسے یقین دلایا تھا۔ اوکے بیٹھ جاؤ، میں بنا کر لاتی ہوں۔ سیف کی باتوں نے دل پر لگے زخم پر کچھ وقت کے لیے مرہم سا رکھ دیا تھا۔ اس کی توجہ بڑھ گئی تھی، تاہم پھر بقیہ وقت اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو بظاہر سنتے ہوئے اس کے لیے چائے کے ساتھ سینڈوچ بناتی در مخنون دل گرفتہ سی سوچ میں ڈوبی رہی تھی۔ اس کی زبان سے نکلا لفظ اینجل اسے اندر سے ادھیڑ کر رکھ گیا، اور جو اسے خبر ہو جائے کہ کس قدر ناپاک وجود ہے میرا، تو 100 بار تھوکے اپنی سوچ پر، اپنی اس رائے پر جو اس نے میرے بارے میں بنائی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کم از کم کسی کے سامنے صحیح تو نے مجھ پر ستارے کی چادر ڈال رکھی ہے۔ ملال بھری سوچ کے ساتھ ہی تشکر بھی ابھرا تھا دل میں، کیونکہ سیف کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو اس کے ساتھ ہونے والے حادثے سے بے خبر تھے۔ شرازی ولا میں ردا اور سیف کو اس اندروناک حادثے سے لا علم رکھا گیا تھا۔ ابتدا میں شرازی صاحب نے صرف والدہ اور بیوی کو ہی بتایا تھا۔ اگر در مخنون کو وقتاً فوقتاً دورے نہ پڑتے تو زحا اور اکرمہ کو بھی پتہ نہ چلتا۔ کچھ اس میں سارہ بیگم کے بے حس اور سپاک مزاج کا بھی دخل تھا کہ ان کے لبوں سے گاہے بگاہے نکلنے والے فقرے اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر کا عنوان بن جاتے۔ زہرا ان کی بڑی بیٹی تھی، لہٰذا اس سے تو وہ کوئی بات نہیں چھپاتی تھیں، صلح مشورہ بھی ہوتے تھے اس سے۔ زحا کی بات اور تھی، کچھ تو دوسرے ممبر کی بیٹی، ان کو بہت لگاؤ نہیں تھا اس سے۔ دوسرے جس طرح اس نے در مخنون کی حمایت کی، وہ اس سے کبیدہ خاطر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھیں، تاہم ان کا یہ بڑا احسان تھا کہ سیف اور ردا سے انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ گھر کے دامادوں تک کی خبر نہیں جانی چاہیے، یہ ان کا حکم تھا۔ ان کے بہت سے احسانات میں یہ احسان در مخنون کے لیے سب سے بڑا تھا کہ انہوں نے اس کے دکھوں کا بازار نہیں سجایا تھا۔ مگر میں نے خود ہی اپنے چہرے کو نیون سائن بنا رکھا ہے، درد ہی درد سجا نظر آتا ہے ہر دیکھنے والے کو، مگر کیا کروں؟ جیسے سانس لینے اور روکنے پر میرا اختیار نہیں، ایسے ہی اس درد کو خود سے جدا کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ تو کرم فرما، رحم کر اے میرے رب، جے زندگی دی ہے تو ہمت بھی دے یا اللہ۔ سیف کو چائے اور سینڈوچ کے ساتھ انصاف کرتا دیکھتی وہ دل ہی دل میں اپنے معبود سے مخاطب تھی، دعا کر رہی تھی۔ گاڑی پورٹیکو میں روکتے ہی اس کی نظر لان کے پاس کھڑی شہرین پر پڑی تھی، جو اس وقت کانوں میں ایئر فون لگائے اپنے سیل کی بٹن پش کرتے ہوئے غالباً کسی کو میسج ٹیکسٹ کرنے میں مصروف تھی۔ بریک کی آواز نے سر اٹھا کر اسے متوجہ کیا۔ دوستانہ مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا تو اکرمہ بھی مروت اخلاق کا تقاضا نبھاتے ہوئے قریب چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کانوں سے ایئر فون نکالتے وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے کیسی ہیں آپ؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ اور آپ کے کزن سابیار، کیا حال ہے ان کا؟ مزاج کیسے ہیں ان کے؟ وہ ٹھیک ہے، پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے، سر اور پیر کی انجریز بھی ہیل ہو چکی ہیں، بلکہ کل شام تک اس کے شولڈر کا پلسٹر بھی اتر جائے گا۔ زبیار کے بارے میں رپورٹ دیتے وہ خاصی خوش لگ رہی تھی۔ اکرمہ نے بغور اسے دیکھا،
جو بے فکری سے بالوں کی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس سے مخاطب تھی، گویا ان کی پہلی بالمشافہ گفتگو تھی، مگر شہرین کے انداز میں ابتدائی ملاقاتوں والا فطری تکلف نہیں تھا۔ البتہ اس کا مزاج مت پوچھیں، 12 مسالوں کی تیزی ہے اس میں، وہ کہہ کر خود ہی ہنسی تھی۔ ان فیکٹ اس طرح کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے عموماً انسان کے مزاج میں تھوڑا بہت چڑچڑا پن تو آ ہی جاتا ہے، پر ڈونٹ وری، وہ کور کر لیں گے۔ ٹھیک کہا آپ نے، اکرما کے تجزیے پر اس نے متفق ہو کر سر ہلایا تھا۔ ویسے آپ نے دوبارہ وزٹ نہیں کیا اسے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں دوبارہ بعد میں آیا بھی تھا اظہار بھائی کے ساتھ، البتہ پچھلے ویک ٹائم نہیں نکال سکا۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ سا تھا۔ گھر میں شادی جو ہے آپ کے، دسیوں کام ہوتے ہوں گے، یوں بھی شادی کے گھر میں اتنی مزیدار مصروفیت سی ہوتی ہے کہ بندے کا ادھر ادھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اب اس بارے میں میری رائے ذرا مختلف ہے، میرے حساب سے یہ خالصتاً لڑکیوں والا یونٹ ہوتا ہے۔ اس نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکائے تھے۔ یہ تو ہے، سچ میں تو خوب انجوائے کرتی ہوں میں یہ سارے فنکشنز، خاندان میں کہیں بھی شادی ہو میں پہنچ جاتی ہوں 2 دن پہلے، اور ولیمے تک وہیں خیمہ لگا کر بیٹھی رہتی ہوں۔ ماما تو بہت چڑھتی ہیں میری سعادت سے۔ خوشگوار موڈ میں وہ بڑے مزے سے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ اکرما کے لیے اس کا انداز کچھ نیا نہیں تھا، اس کی اپنی کئی اسٹوڈنٹس اسی مزاج کی تھیں۔ وہ محض مسکرا دیا۔ ویسے آج شام نکاح کا فنکشن ہے، آپ بھی تو غالباً انوائٹڈ ہیں۔ جی، زارا بھابی نے بلایا ہے، اس لیے آنا ہی پڑے گا۔ یوں بھی اینی درِ مکنون سے ملنے کو بے چین ہے۔ آج کل میری جان کو ہٹلر ہوئی ہے کہ اسے درِ مکنون سے ملوا لاؤں، لہٰذا اسے بھی لانا ہوگا آج۔ پھر میری پرسنل پسند بھی تو ہے ہی، خوبصورت سے کپڑے، زبردست سی جیولری اور ڈھیر ساری انجوائمنٹ۔ وہ فریش انداز میں شانے پر آئی لٹ جھٹک کر بولی۔ اکرما ایک بار پھر مسکرا دیا، پھر اخلاق سے بولا، اچھی بات ہے، مگر آپ اندر آئیے، فنکشن بھلے شام کو صحیح، مگر شیرازی ولا میں مہمانوں کو ہم ہر وقت ویلکم کرتے ہیں۔ ارے نہیں، اس وقت نہیں، میں تو بس اس خولا کی بچی کو پک کرنے آئی تھی۔ باہر اس لیے کھڑی ہوں کہ محترمہ ذرا جلدی سامان سمیٹ کر باہر نکل آئیں، اندر جا کر بیٹھی تو موصوفہ ریلیکس ہو جائیں گی، اور 15 منٹ کی بجائے گھنٹہ لگے گا نکلتے نکلتے۔ آپ کو پتہ نہیں ان محترمہ کا تیار ہونے میں بہت وقت لیتی ہیں۔ ہر ہائنس، آج تو یوں بھی خاص تیاری ہے، بے فکری سے اپنے باہر کھڑے ہونے کا جواز دیتے ہوئے آخری فقرہ خاصی معنی خیزی سے بولا تھا اس نے، جسے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی خولا نے بخوبی سنا تھا۔ معنی؟ اس نے بھویں سکیڑ کر بلا ارادہ پوچھ لیا تھا۔ ارے آپ کو نہیں پتہ؟ اس کے سوالیہ انداز پر شہری نے تعجب سے استفسار کیا تو وہ بھی سر ہلا گئی۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں، اسے تو مذاق کرنے کی عادت ہے۔ خولا اس دوران نزدیک آ چکی تھی، نظروں ہی نظروں میں شہرین کو گھورتے ہوئے اس نے پاس آ کر ٹھوکا دیا، مگر شہرین حسب روایت اس کے ٹھوکے اور شعلہ باد نظروں کو نظر انداز کر گئی تھی۔ ارے واہ، خاص کیوں نہیں ہے؟ چمک کر کہتے خولا کی طرف ذرا کی ذرا دیکھا اور پھر اکرما کی جانب رخ موڑ کر بولی، ان فیکٹ میرے بھیا آ رہے ہیں آج، گویا ان موصوفہ کے ہونے والے منگیتر۔ یہ آرائش و زیبائش اسی وجہ سے ہے۔ بلیو کلر کے خوبصورت سے سوٹ میں ملبوس ہلکے ہلکے میک اپ اور نازک سی جیولری کے ساتھ خولا عام دنوں کے مقابلے میں واقعی زیبائش کا تاثر دے رہی تھی۔ اکرما کے ذہن سے یکدم کوئی بوجھ سرکا تھا اس لمحے، یکدم مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی توثیق چاہ رہا ہو۔ خولا نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں تعصب یا ملال کا ذرا سا بھی رنگ نہیں تھا۔ کوئی چیز جیسے سینے میں چھن سے ٹوٹی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس نے کیا کچھ نہ سوچ لیا تھا، مگر خود کو ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ نہ صرف اس کا خود سے عہد تھا، بلکہ فطرتاً وہ تھی بھی ایسی ہی، اپنے دل کی بات آسانی سے کسی کے حوالے کرنا اس کا مزاج نہ تھا، خصوصاً اس سچویشن میں جب بات انا اور خودداری پر آ رہی تھی، اور دل کے بعد اپنی عزت نفس پر ٹھوکر وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب ہی خود کو کمپوز کر کے بمشکل تبسم لبوں پر سجا گئی، آئی سی، اس کی مسکراہٹ ہی جواب تھی۔ اکرما متانت سے مسکرا دیا۔ کانگریٹس، خلوص سے کہتے ہوئے اس نے دیکھا تو یکدم نہ چاہتے ہوئے بھی باوجود کوشش کے لمحے بھر کے لیے خولا کے چہرے پر ایک سایہ لہرا گیا تھا۔ تھینکس، جواباً وہ نظر چرا گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں شرماہٹ اور محجوبیت کے بجائے ایک واضح پھیکا پن تھا، جسے چھپانے کے لیے اس نے اپنے شولڈر بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈارک شیڈز نکال کر آنکھوں پر جما لیے۔ کچھ تھا جو اکرما شیرازی کی عمیق نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ خود میں عجیب سا محسوس کرتے ہوئے یکدم سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ اوکے، پھر ہم چلتے ہیں، مبارک سلامت تو انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ میں مٹھائی لاؤں گی نا آپ لوگوں کی طرف تو پھر تسلی سے بات کریں گے، فی الحال تو ہم اب نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں خود کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ اچانک ہی ان کے درمیان خاموشی بولنے لگی تھی، جسے شہرین نے چہکتی ہوئی آواز سے توڑا۔ ضرور، وہ اخلاقاً کہتا انہیں کار تک چھوڑنے آیا تھا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات کے ساتھ ہی وہ زن سے گاڑی اڑا کر لے گئی تو اکرما گہری سوچ میں ڈوبا اندر چلا آیا۔ خولا کی آنکھوں میں تیرتا ملال اس کے اندر چھپ کا جال بچھا گیا تھا۔ گھر میں خاصی خاموشی تھی۔
کچن سے باہر آتی دورے مخنون کے سلام کرنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سلام کے جواب کے بعد پوچھا، سب گھر والے کہاں ہیں؟ ممی خالہ اور ردا باجی کے ساتھ سب لوگ پارلر گئے ہیں۔ آپ نہیں گئیں؟ نہیں، کیوں؟ ضرورت نہیں تھی، بے ساختہ منہ سے نکلا اور پھر اپنے ہی جملے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ مطلب میرا موڈ نہیں تھا، وضاحت دیتے وہ پشیمانی سے بولی۔ اکرما زیر لب مسکرا دیا۔ دادی کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں ہیں، کوئی گیسٹ آئی ہوئی ہیں ان کے پاس۔ اوکے، وہ سر ہلا کر اوپر کی جانب چل دینے کو تھا کہ دورے مخنون نے عقب سے پکار لیا، دادی نے کہا تھا جب آپ گھر لوٹیں تو فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں چلے جائیں۔ کیوں؟ شاید ان کی مہمان آپ سے بھی ملنا چاہ رہی ہیں۔ کون آیا ہے؟ غالباً کوئی طاہرہ آنٹی ہیں، ذہن پر زور ڈالتے ہوئے اس نے اطلاع دی تھی۔ کیا واقعی طاہرہ آنٹی آئی ہیں؟ جواباً اکرما کے چہرے پر خوشی سی پھیل گئی۔ دورے مخنون نے اسے بغور دیکھتے سر ہلایا تو وہ اوپر جانے کی بجائے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ قدموں کی رفتار بتا رہی تھی کہ کمرے میں موجود ہستی یقیناً اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ دورے مخنون نے قدرے استعجاب سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ عموماً کسی سے بھی ملنے کے لیے اکرما اس قدر بےتاب نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ آخر یہ کون ہیں جن کے لیے یہ اتنے ایکسائٹڈ لگ رہے ہیں؟ وہ اسے مطلع کرنے کے لیے ہی کچن سے باہر آئی تھی، کام ہو چکا تھا سو وہ واپس اندر چلی آئی۔ چائے اور ریفریشمنٹ تیار تھی۔ اس نے اصغری کو ٹرالی سیٹ کرنے میں مدد دی اور بعد نخواستہ ٹرالی دھکیلتی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ اندر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ اکرما طاہرہ آنٹی کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جو اس کے کندھے کو شفقت سے تھپتھپاتے مشفق نظروں سے دیکھتی گویا تھیں۔ ماشاء اللہ کتنا وجیح نکلا ہے اپنا اکرما، ہے نا اماں؟ طاہرہ بیگم کی ستائش پر وہ قدرے جھیپ سا گیا۔ ماشاء اللہ سے صحیح کہا تم نے، دادی خوش دلی سے مسکرائیں۔ آپ نے بہت سال بعد دیکھا ہے نا، اس لیے ایسا خیال کر رہی ہیں، ورنہ کوئی خاص چینج نہیں آیا ہے مجھ میں، وہ متانت سے کہہ رہا تھا۔ طاہرہ آنٹی وٹ باری سے ہنس پڑی۔ واقعی چینج تو کوئی نہیں آیا ہے تم میں، جیسے منکسر المزاج تم پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہو۔ آپ کیا یہ قصیدہ پڑھنے کے لیے یہاں آئی ہیں؟ یہی سمجھ لو۔ اس کے سوال پر وہ پھر سے مسکرا دی تھیں۔ اینی وے یہ بتائیے اب کتنے دنوں کے لیے آئی ہیں؟ اکرما نے اندر آتی دورے مخنون کو دیکھ کر قصداً موضوع بدلا تھا۔ اس بار کتنے دنوں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے لوٹ آئی ہوں۔ جواباً طاہرہ آنٹی نے جو خبر سنائی اس نے دادی سمیت اسے بھی حیرت زدہ کر دیا۔ کیا واقعی؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ بیٹھا تھا۔ طاہرہ نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اس بات کا عندیہ دیا تو دادی اور اکرما خوشی سے ہنس پڑے۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے طاہرہ، سچ تمہارے گھر پر نظر پڑتی تھی تو دل بہت اداس ہو جاتا تھا۔ شگفتہ ان اکرما کی ماما جان کی زندگی میں تو دونوں بنگلوں کے بیچ کا یہ دروازہ جو تم دونوں کے بے انتہا اصرار پر مروایا گیا تھا ہر وقت کھلا ہی رہتا تھا۔ بالکل سچ کہا دادی آپ نے، بلیو می طاہرہ آنٹی، آپ کی واپسی مجھے گویا پھر سے زندہ کر گئی ہے۔ دورے مخنون نے دیکھا اکرما کے تمکنت بھرے چہرے پر بے پناہ خوشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی بچے کے میلے میں بچھڑ جانے کے بعد اچانک اس کے ہاتھ میں اس کی ماں کا آنچل چلا جائے تو وہ مسرت کے بے پایاں احساس سے لبریز ہو کر کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا ہو۔ اکرما کی حالت اسے ویسی ہی لگی۔ دورے مخنون کا تعارف کچھ دیر پہلے ہو چکا تھا۔ اس نے چائے بنا کر ان کی طرف بڑھائی تو وہ چونکی۔ شکریہ بیٹا۔ ان کا مہذب انداز محض مروتی نہیں در حقیقت شفقت بھرا تھا۔ کپ تھامتے ہوئے بے اختیار ان کی نظریں دورے مخنون کے جھکے سر سے پھسلتی ہوئی اس کی گہنی مڑی ہوئی پلکوں پر آ رکی تھیں۔ شکر کتنی؟ آئی ایم سوری میں ڈالنا بھول گئی۔ وہ کچھ نروس سی ہو رہی تھی۔ ہر نئے شخص سے ملنے پر اس کی کیفیت کچھ اس طرح ہو جاتی تھی۔ طاہرہ بانو نے اب کی بار بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شکریہ بیٹا، میں چائے میں شکر نہیں لیتی۔ پھر بھی کس قدر میٹھی نیچر ہے آپ کی، اکرما بے اختیار بول گیا تھا۔ آپ میں مما جان کا پرتو دکھتا ہے، سنجیدہ لہجہ، متن انداز اور سادہ سی مسکراہٹ، وہ بہت محبت سے کہہ گیا تھا۔ طاہرہ اور دادی سمیت دورے مخنون نے بھی اسے بغور دیکھا تھا۔ کیسی ہستی ہوتی ہے ماں بھی کہ اکرما جیسے بندے بھی اپنی ماما جان کو یاد کر کے اداس سے ہو گئے ہیں، حالانکہ انہیں دادی اور چچا کی بے انتہا محبت بھی حاصل ہے۔ ایسے میں اگر محض بھری دنیا میں تنہا رہ جانے کے باعث اپنے والدین کی یاد میں سوگوار رہتی ہوں تو پھر کیوں اسے ناشکری کے خانے میں فٹ کیا جاتا ہے؟ اپنے دھیان میں سرخ مرطوب لبوں کے گوشے کچلتے ہوئے اس نے دادی کی طرف بھی کپ بڑھا دیا تھا۔ مجھے بھی نادر سے کم پیارے نہیں ہو تم۔ طاہرہ بانو کی آنکھیں اس درجے محبت سے جھلملا سی گئیں، انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اکرما کی فراخ پیشانی چوم لی۔ دورے مخنون کو یہ جذباتی منظر اندر سے چھو گیا۔ کچھ تھا جس نے اسے پلکیں جھپکے بغیر ہی ان دونوں کو دیکھتے جانے پر مجبور کر دیا، اور اس کی یہ محویت طاہرہ بانو سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ تھینکس آنٹی۔ دورے مخنون کو لگا اکرما اس کی موجودگی کے باعث یکدم خود کو کمپوز کر لیا ہے، وگرنہ اس وقت وہ یقیناً کسی جذباتی غلبے کا شکار تھا، شاید اسے وہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو یکدم طاہرہ بانو نے اسے پکار لیا۔ بیٹا کیا آپ ہمارے ساتھ چائے نہیں پئیں گی؟ مشفق لہجہ پاؤں کی زنجیر بنا تو اس نے دادی کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا، جن کے پیار سے اشارہ کرنے پر وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی طاہرہ بانو کے پاس چلی آئی۔ اکرما نے اٹھ کر اس کے لیے جگہ خالی کی تو وہ نروس سی ان کے پاس آ بیٹھی۔
پڑھتی ہیں آپ؟ جی۔ کیا کر رہی ہیں؟ BCom پارٹ 1 کے ایگزامز کی تیاری۔ ویری گڈ، میں نے کل دیکھا تھا آپ کو۔ وہ آپ ہی تھی نا جو لو برڈز کے پنجرے میں پانی رکھ رہی تھیں؟ طاہرہ نے رسمی سوالات کے بعد کہا تو وہ قدرے چونکی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کی اس بات سے اسے یاد آیا کہ پچھلے لان میں رکھے قد آدم سائز کے پنجروں کے پاس ایک دروازہ ہے۔ پچھلے 3 سال سے اس کو مقفل ہی دیکھا تھا، تو گویا طاہرہ آنٹی پچھلے بنگلے کی مالک ہیں۔ وہی تو میں کہوں کہ اکرمہ اور زوہا نے کب سے سارے برڈز اڑا دیے تھے۔ اب جو کئی سال بعد واپس وطن لوٹ کر آئی تو ان پنجروں کو آباد دیکھ کر اچھا لگا۔ وہ رسانیہ سے کہہ رہی تھیں۔ جی بس اسٹڈیز کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا۔ ویسے اب یہ نئے برڈز دورِ مکنون نے جمع کیے ہیں اور یہ خود ہی ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اکرمہ نے اس کے خاموش رہنے پر کہا تھا۔ طاہرہ بانو اس بات پر قدرے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ آپ آج کل یہی رہتی ہیں؟ شیرازی ولا میں؟ ہر نیا شخص اسی قسم کے سوال کرتا تھا اور گو کہ سوال کی کسی حد تک لاشعوری طور پر وہ منتظر بھی تھی، تاہم پھر بھی ایک دم اس کی جبیں پر قطرہ انفعال ابھر آئے۔ جی، ان فیکٹ دورِ مکنون کے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے مظفر اسے لاہور سے یہاں اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ دادی نے مختصراً اس کے بارے میں بتایا۔ طاہرہ بانو کو اس کے چہرے پر لکھے گداز نے افسردہ کر دیا تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا نا، ردا گھر سے رخصت ہو رہی ہے، ایسے میں ایک اور بیٹی گھر میں چلی آئی ہے، لہٰذا رونق اور برکت اب کہیں نہیں جانے والی۔ طاہرہ بانو نے مسکرا کر مثبت جملہ کہا تو وہ یوں ہی نظر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگیں۔ ویسے میری کوئی بیٹی نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، وہ اپنے فیملی کے ساتھ نیوزی لینڈ میں سیٹل ہے، وہ بھی پچھلے 5 سالوں سے وہیں تھیں، مگر اب دل اکتا گیا تو یہاں چلی آئیں۔ تم میرے پاس آیا کرنا، اچھا میرا بھی دل لگا رہے گا۔ گہری سمندر صرف آنکھوں میں انہیں بے پناہ در ڈیرے ڈالے نظر آیا تو وہ محبت سے کہنے لگیں۔ یوں بھی اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا بڑا مشکل ہے۔ اپنی تنہائی کا ذکر وہ بڑے آرام سے کر گئی تھیں۔ تو کیا نادر واپس نہیں آئیں گے؟ دادی نے استفسار کیا۔ نہیں، اگلے 3 سال تک تو وہ اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتا، کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، اس کے بعد دیکھیں اگر یہاں سے کچھ اچھی آفر آ جائے تو آ جائے گا۔ تب تک تم یہاں کیا کرو گی؟ دادی کو نادر کے بارے میں سن کر تعصب ہوا تھا، فکر مندی سے پوچھنے لگیں۔ میں نے آدھے پورشن میں کلینک سیٹ کرنے کا سوچ لیا ہے، یوں بھی میرے لیے تو 3 کمرے کافی ہیں، اب دوبارہ سے پریکٹس شروع کرنے کا ارادہ ہے، باقی اوپر کا پورشن میں نے نادر کے لیے سیٹ کرانا ہے، اب ویکیشن پر تو آئے گا ہی نا وہ بیٹے کے بارے میں بات کرتے کرتے قدرے افسردہ سی ہو جاتی تھیں۔ دورِ مکنون نے ان کی تنہائی کو محسوس کیا۔ انشاءاللہ ضرور آئے گا، دادی نے حوصلہ افزا انداز میں کہا۔ اکرمہ البتہ چپ چاپ سن رہا تھا، اسے بھی نادر کی اس لاپرواہی اور بے تنائی کا افسوس ہوا تھا۔ طاہرہ آنٹی یوں بھی بیوگی کے بعد سے بہت اکیلی ہو گئی تھیں، اسی لیے اس کے پاس چلی گئی تھیں، ارادہ تو یہی کہ اس کو لے کر ہی واپس لوٹیں گی، مگر ان کی تنہا واپسی گواہ تھی کہ بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی۔ چلیے اب آپ اپنے بارے میں بتائیے، بیٹا کے کون سے کالج سے گریجویشن کر رہی ہیں؟ طاہرہ بانو نے پہلو میں بیٹھی دورِ مکنون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی اپنائیت سے پوچھا، جس پر وہ اکرمہ کو دیکھنے لگی۔ ان فیکٹ طاری آنٹی دورِ مکنون تھوڑا لیٹ ہو گئی ہیں، اسی لیے فی الحال تو پرائیویٹ ایگزامز کی تیاری گھر پر ہی کر رہی ہیں، بٹ فائنل کے لیے کسی نہ کسی کالج میں ریگولر کلاسز جوائن کر لیں گی۔ اکرمہ نے کچھ ایسے انداز میں جواب دیا کہ طاہرہ بیگم اس کے چہرے سے کچھ پا کر خاموش ہو گئیں۔ خود کو موضوع گفتگو بنتا دیکھ کر دورِ مکنون بے چین ہونے لگی، جسے محسوس کر کے دادی نے اسے بہانے سے وہاں سے اٹھا دیا تو وہ متشکر نظریں ان پر ڈال کر پہلی فرصت میں ڈرائنگ روم سے نکل کر اوپر دادی کے کمرے میں جا کر مقید ہو گئی۔ اکرمہ بھی چینج کرنے کے خیال سے معذرت کرتا اٹھ گیا تھا، اس کی شخصیت میں نہ جانے کیسا سحر اور اصرار محسوس ہوا کہ طاہرہ بانو اس کے بارے میں پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ یہ کون ہے اماں اور اتنی افسردہ کیوں ہے؟ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگا جیسے یہ اندر سے ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ طاہرہ بانو پچھلی 2 دہائیوں سے ایک مایہ ناز سائیکالوجسٹ تھیں، ان کی کاؤنسلنگ سے کئی لوگ شفایاب ہوئے تھے، انہیں ایک ہی نظر میں دورِ مکنون کی نفسیاتی الجھن دکھائی دے گئی تھی۔ دادی نے گہری سانس بھر کر کچھ سوچا تو ایسا لگا جیسے طاہرہ بانو ان کے لیے امید کی کرن بن کر آئی ہیں، دورِ مکنون کے لیے وہ مسیحا کا کام کر سکتی تھیں۔ یہ کام ان کے اندر تو توانائی بھر گیا تھا۔ بتا دوں گی، سب تفصیل سے بتا دوں گی، بس یوں سمجھ لو کہ آگ کا دریا پار کر کے آئی ہے یہ بچی یہاں تک۔ مظفر کے دوست اور سائرہ کی بھانجی ہے دورِ مکنون، خزاں نے اس کا باغ اجاڑ ڈالا تھا، سو آج تک بہار کا انتظار کر رہی ہے۔ دادی بہت دل سوزی سے بولی تھیں اور پھر مختصراً انہوں نے اس کے ساتھ ہونے والے سانحے کی رویداد انہیں سنائی تو وہ اپنی جگہ ساکت سی رہ گئیں۔ اس قدر سنہرا وجود اور کیسا سیاہ نصیب تھا۔ طاہرہ بانو کو اس کی گھنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں میں جمے دکھ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ تأسف میں گھر گئیں۔ بس آج کل اکرمہ اسے پڑھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ وہ کم از کم پڑھائی ہی مکمل کر لے، نارمل زندگی کی طرف لانے کی جدوجہد تو سبھی کر رہے ہیں، مگر دورِ مکنون کا رد عمل بہت سلو ہے، وہ کہہ رہی تھیں۔ اکرمہ جب تک فریش ہو کر واپس آیا، دادی طاہرہ بانو کو دورِ مکنون سے متعلق سب کچھ بتا چکی تھیں،
لہٰذا انہوں نے براہ راست اکرما سے استفسار کیا، دور مخنون کا ٹریٹمنٹ کون کر رہا ہے؟ جواباً اکرما نے تفصیل بتا ڈالی۔ طاہرہ بانو پرخیال انداز میں سر ہلا کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ یہ کیا فضول حرکت تھی تمہاری؟ گاڑی کے مین روڈ پر آتے ہی خولا نے انتہائی ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ کون سی فضول حرکت؟ ٹرننگ پر دھیان سے کار موڑتے ہوئے شہرین کی اس کی طرف بے دھیانی عروج پر تھی۔ خولا نے خشمناک نظروں سے اسے گھوڑا۔ یہی اکرما کو سب کچھ بتانے کی حرکت؟ تمہیں آخر کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی؟ ارے واہ، اس میں بکواس والی کیا بات ہے؟ میرے بھائی کی منگنی ہونے والی ہے، میں کیا کسی کو بتاؤں بھی نہ؟ اس نے منہ پھلایا۔ ضرور بتاؤ، ریڈیو پر اعلان کر دو تم۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ اعلان بھی ہو جائے گا ڈیئر، تم فکر نہ کرو، آگے آ کے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ میرے بھیا کی منگنی ہے، کوئی عام اوکیزن تو نہیں؟ شہرین کو اس کا غصہ مزہ دے رہا تھا، جلانے والے لہجے میں بولی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر ایرے غیرے کو پکڑ کر بتانا شروع کر دو؟ خولا جھنجھلا کر بولی۔ خیر اب ایسا بھی نہیں، ہر کسی کو نہیں بتایا میں نے۔ اینڈ بائی دا وے ایرے غیرے تم کس کو کہہ رہی ہو؟ اگر آغا جان بیچ میں ظالم سماج بن کر نہ آتے تو ابھی یہ ایرے غیرے بڑے قریبی رشتے دار بننے والے ہوتے آپ کے۔ اپنی صفائی دیتے دیتے وہ اسے چھیڑ گئی تھی۔ خولا لمحے بھر کے لیے لبوں کو دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ اپنا بھرم رکھنا ضروری تھا، ورنہ آج شاید لبوں سے کچھ نکل نہ جاتا۔ قریبی رشتے دار بنتے تو میرے بنتے، تمہارا کیا تعلق تھا جو تم اتنی بے تکلفی دکھا رہی تھی؟ خولا کا پارا نیچے نہیں آ رہا تھا۔ جواباً شہرین نے سڑک سے ذرا کی ذرا نظر ہٹا کر اسے شوخی سے دیکھا تھا۔ جیلس ہو رہی ہو؟ سوال تھا یا تیر؟ سیدھا دل میں پیوست ہوا تھا۔ خولا نے جل بھن کر دھموکا چڑھ دیا۔ بکو مت، کمال ہے، ہم کچھ کہیں تو بکواس اور آپ کہیں تو فرمان، یہ اچھا انصاف ہے۔ شرین اچھے موڈ میں تھی۔ خولا خاموشی سے شیشے کے پار دوڑتی بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی تو ذرا تھوڑے وقفے بعد شہرین نے اسے پھر مخاطب کر لیا۔ ویسے بندہ ہے بڑا زبردست، اگر تم جیلس ہو رہی ہو تو کچھ ایسا برا بھی نہیں۔ وہی شوخ شریر انداز تھا۔ خولا نے تیغے سے نظریں اس پر جما دیں۔ انسان بن جاؤ تم، ذرا شرم کرو، تمہارے بھائی کی مانگ ہوں میں اب، اور تم میرا نام کسی اور کے ساتھ لے رہی ہو۔ اس کی ملامت پر شہرین نٹائی سے ہنس پڑی تھی۔ چلو تمہارے ساتھ نہ سہی، مگر نام تو لیا جا سکتا ہے نا؟ اکرما شہرازی کا رازدارانہ انداز سے کہا۔ سگنل پر کار روکتے ہوئے وہ پرسکون تھی۔ خولا نے چونک کر بغور اسے دیکھا اور جو سمجھا اس پر متحیر سی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ آر یو کریزی شیری؟ لو، اس میں کریزی ہونے والی کیا بات ہے؟ جب تک موصوف تمہارے ہو سکنے والے شریک حیات تھے تب تک تو بندی نے دل کو سنبھالے رکھا تھا، مگر اب بات لمحے بھر کے لیے ادھوری چھوڑ کر اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر حیرانگی سے دیکھتی خولا کو نگاہوں کے فوکس میں لیا۔ مگر اب موصوف ریزرو تو نہیں کسی کے نام پر؟ تو معنی خیزی سے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ تو خولا نے بھرپور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تو یہ مائی ڈیئر کے بندہ تو یہ مائی ڈیئر کے دل تو بندی بھی رکھتی ہے سینے میں۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ آر یو سیریس شیری؟ خولا نے عمیق نظروں سے پرکھا۔ جواباً مصنوعی گہری سانس بھرتے اس نے گویا کچھ سوچا تھا، پھر مسکرا کر بولی، فی الحال تو نہیں ہوں، مگر ہو سکتا ہے سیریس ہو ہی جاؤں۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جس کے باعث خولا اس کی شرارت کو پا گئی تھی۔ جبھی سکون کا سانس بھرتے اسے ڈپٹا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سیریس ہونے کی، اور اگر ہونا ہی ہے تو زاویار کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ آغا جان کی مہم ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، تمہیں ٹھکانے لگا کر ہی جائیں گے وہ لاہور، یہ یاد رکھنا۔ گویا اس نے متنبہ کیا۔ شرین جل ہی گئی، اس کی بات پر تل ملا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے خولا، ذرا پاس نہیں ہے تمہیں ہماری دوستی کا، بجائے اس کے کہ میرا خیال کرو، تم بھی مجھے اس جنگلی بلے کے حوالے کرنا چاہتی ہو جو مجھ سے جان چھڑانے کے سارے طریقے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے نہیں، انفیکٹ ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، مگر تم فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے گا وہ، اور جو نہیں ہوا تو آغا جان مار مار کر سدھار لیں گے اسے۔ ایسا ہی تو چوزا ہے نا وہ چڑھ کر بولی تو خولا مسکرا دی۔ ہاسپٹل کی سرخ عمارت کے عقب میں بنی مصنوعی جھیل اسے بہت متاثر کرتی تھی۔ پانی کے قریب آنے پر وہ اپنے اندر کے ڈپریشن کو کچھ دیر کے لیے صحیح کم محسوس کرتا تھا۔ آج اس کا یہاں آخری دن تھا۔ اندر ماما اس کا سامان سمیٹ رہی تھیں۔ مہران ڈاکٹر سے آخری رپورٹس اور دواؤں کے علاوہ فزیو تھراپی کے بارے میں ہدایت لے رہا تھا، جبکہ مومنہ ماما کی مدد کے لیے اندر ان کے پاس موجود تھی۔ وہ ان سب سے نظر بچا کر باہر نکل آیا۔ گزرے کئی ہفتے اس نے یہاں بیٹھ کر گزری اور آنے والی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا۔ وہ الگ بات کہ ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہی رہا تھا، تاہم یہ گوشہ عافیت اس کے ذہن اور دل میں اپنا زنگ جما گیا تھا۔ گو کہ جو کچھ اس کے اور دور مخنون کے مابین گزر چکا تھا، اس کے نتیجے میں یقین تھا کہ وہ اس کی عیادت تو دور کی بات اب مرنے کے بعد بھی اسے نہیں دیکھ پائے گا، مگر ذہن اور دل کی کسی گہرائی میں لاشعور کسی انچھوئی تہہ میں امید کا ہلکا سا شائبہ غالباً موجود تھا۔ وہ امید آج جب کہ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے والا تھا، آپ ہی آپ وجود کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہوتے ہوئے اسے ایک بار پھر اندر تک زخمی کر گئی تھی۔ اینی کی آمد اور اس کے بعد
در مکنون کا تذکرہ کرنے کے باعث وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا منتظر رہا تھا، اور آج جب اس انتظار نے دم توڑا تو وہ خود میں اترتے ہوئے تعصب کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکا، اور اس احساس کو ذہن سے جھٹکنے کی صحیح کرتے ہوئے کچھ اور سوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک کندھے پر نازک سے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے گردن گھما کر دیکھا۔ مومنہ کھڑی تھی۔ بھائی آپ یہاں ہیں؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ بینچ کے عقب سے نکل کر وہ سامنے آئی تھی۔ بس ذرا فریش ہوا لے رہا تھا۔ اس نے نظر چرا لی۔ جواباً مومنہ گہری سوچ سمیت اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے زوی بھائی، آپ اداس ہیں؟ وہ قریب آئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے نرمی سے اس کا خیال رد کیا تو وہ مسکرا دی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، اتنے دنوں بعد تو آپ گھر جا رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ تم بتاؤ، تم لوگوں نے سب سامان سمیٹ لیا؟ اس نے قصداً موضوع بدلا تھا۔ جی، اور مہران نے آپ کی میڈیسن اور فزیو تھراپی کا سارا ٹائم ٹیبل بھی لکھ لیا ہے، لہٰذا آپ چلیے، یوں بھی آپ کے دادا اور اینی آپ سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح ہی شہریار صاحب کا فون آیا تھا۔ میمونہ پھپھو اور شہرین ابھی کچھ دیر پہلے ہی مل کر گئی تھیں کہ آغا جان اور اینی چلے آئے۔ انفیکٹ آپ کے دادا آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ چلتے وہ دونوں ہاسپٹل کی اندرونی عمارت کے اندر داخل ہوئے تو مومنہ نے دبے لہجے میں مطلع کیا۔ حسب توقع وہ بری طرح چڑھا تھا۔ کیا مطلب، کیوں چاہ رہے ہیں؟ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں کوئی اسکول گوئنگ کڈ ہوں؟ کیا میری ذات کے متعلق فیصلے دوسرے کریں گے؟ یکدم پھر بفر اٹھا تھا وہ۔ مومنہ نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انفیکٹ آپ کی صحت کی خوشی میں گھر پر میمونہ آنٹی نے کوئی پارٹی رکھی ہے کل شام کو۔ ابھی وہ آئی تھیں تو ماما سے کہہ کر گئیں کہ مگر آپ کی ناراضگی کے خیال سے ماما نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اینی اور آپ کے دادا آپ کو لینے آئے ہیں۔ اس کا یوں بیچ راہ میں رک کر سخت تیوروں کا اظہار کرنا مومنہ کو ساری بات بتانے پر مجبور کر گیا۔ جواباً وہ گہری سانس کھینچ کر بمشکل اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اینی دروازے پر موجود تھی، خوش دلی سے کہتی اس کے شانے سے آ لگی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ کیسی ہو؟ مومو کو اندر جانے کا راستہ دیتے ہوئے وہ بھی اندر چلا آیا تھا اور اندر موجود آغا جان کو سلام کیا۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ گھر آ رہے ہیں آج۔ اینی کی خوشی واقعی دیدنی تھی۔ گھر نہیں آ رہا میں، اپنے گھر جا رہا ہوں، جواباً اس نے پرسکون مگر قطعی انداز میں کہا۔ اپنے گھر پر زور دے کر کہا تو کمرے میں موجود تمام نفوس یکدم خاموشی کے زیر اثر آ گئے۔ لیکن زوی بیٹا میں، پلیز ماما، آسمہ بیگم نے جو کہنا چاہا تھا کہ یکدم اس نے ہاتھ اونچا کرتے سخت لہجے میں کہہ کر انہیں خاموش کرا دیا۔ میں نے کہا نا کہ فی الحال میں گھر جانا چاہتا ہوں، وہ بھی اپنے۔ آسمہ بیگم کا دل جہاں اس اپنائیت کے مظاہرے پر مسرت سے بھرا، وہیں آغا جان کے سامنے شدید پشیمانی سے ان کا سر جھک گیا۔ وہ انہی کی طرف بڑی امید سے دیکھ رہے تھے، مگر زاویار نے انہیں اس معاملے سے قطعاً بے دخل کر دیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے انہوں نے خاموشی سے پوتے کے چہرے پر لکھی بیزاری کو پڑھا اور پھر کچھ سمجھ کر بولے، ٹھیک ہے بیٹا، آج تم گھر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر کل شام کو میمونہ بیٹی نے تمہاری صحت کی خوشی میں جو پارٹی رکھی ہے اس میں ضرور آ جانا، نہیں تو سارے مہمانوں کے سامنے شرمندگی ہوگی اسے۔ مفاہمت آمیز لہجہ، سمجھوتا کرتا انداز اور جھکی ہوئی کمر، یہ آغا جان ہیں؟ زاویار کو خود سے سوال کرنا پڑا۔ کچھ تھا ان کے لہجے، انداز اور آنکھوں میں کہ زاویار نے اپنی اکڑ کا خول چڑھتا ہوا محسوس کیا۔ دل تو چاہا کہ پوچھے انہوں نے مجھ سے پوچھ کر فنکشن رکھا ہے، مگر اس سے زیادہ بے مروتی کا اظہار مومنہ اور اینی کی موجودگی میں وہ کر نہیں سکا تھا۔ ضمیر نے کچوکے لگائے تو اسے سر جھکانا ہی پڑا۔ میں پوری کوشش کروں گا آنے کی، انکار نہ کرتے وہ کہہ گیا تھا۔ اینی بے اختیار اس کے قریب چلی آئی۔ اس کی آنکھیں آغا جان اور اپنی اس تذلیل پر لبالب بھر گئی تھیں۔ آسمہ اور مومنہ کے سامنے شدید اہانت کا احساس ہوا تھا اسے۔ پلیز بھائی ایسا مت کریں، کیا ہماری آپ کی نظر میں ذرا سی بھی اہمیت نہیں رہی؟ آخر ایسا کیا گناہ کر دیا ہم نے کہ آپ نہ صرف یہ کہ ہمیں چھوڑ کر یہاں چلے آئے ہیں، بلکہ ہم سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے؟ آخر کیوں بھائی؟ کچھ تو وہ چھوٹی تھی، اس پر بلا کی زود و رنج بھی۔ زاویار اس کے آنسوؤں پر بے چینی محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ بے اختیار کندھے سے لگی اینی کے سر پر اس کا ہاتھ آ رکا تھا۔ مومنہ اور آسمہ اس دوران چپ چاپ کمرے سے نکل گئیں۔ تمہیں کیا پتا میری بہن کے گناہ تم سے نہیں مجھ سے ہوا ہے، ایسا گناہ کہ جیتے جی اس کی سزا سے مجھے مفر نہیں ہے، اور اس برزخ میں جو عذاب میں جھیل رہا ہوں اس کے لیے میں خود کو، آغا جان اور پاپا کسی کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اینی پلیز آنسو بہانا بند کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے تمہارے رونے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے گہری سانس بھر کر بے بسی سے کہا۔ آغا جان اسے عمیق نظروں سے گویا پڑھ رہے تھے۔ اور جو آپ کی بے مروتی اور غیریت سے ہمارا دل دکھتا ہے اس کا کیا آپ کو ذرا بھی پرواہ ہے ہماری؟ یہ بے مروتی اور غیریت میرے اندر اچانک کسی خودرو پودے کی طرح نہیں اگائی ہے اینی، کچھ وجوہات ہیں اس کے پیچھے۔ بات وہ اینی سے کر رہا تھا مگر شاپ کی نظریں آغا جان کا حصار کر رہی تھیں، جس پر انہوں نے بے اختیار نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ تو کیا آپ ان وجوہات کی بنا پر مجھ کو، ہم سب کو ڈس اون کر دیں گے بھائی؟
کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اینی کا سوال کڑا تھا۔ وہ خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی، پھر سے رو پڑی۔ زبیر نے بے اختیار اسے کندھے سے لگا لیا۔ نہیں گڑیا، یہ زیادتی نہیں ہے۔ زیادتی تو وہ ہے جو میں کسی کے ساتھ کر گزرا ہوں۔ کاش تمہیں بتا سکتا کس برزخ میں چلتا ہے تمہارا بھائی، اور اس گناہ عظیم کی طرف مجھے دھکیلنے والے لوگوں کو کس طرح معاف کر دوں، کیسے بھلا دوں وہ سب۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے ایک شدت اذیت کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ ذہن و دل میں خیالات کے چکر چل رہے تھے، تاہم لب خاموش تھے۔ اینی نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ پر امید تھا۔ تو پھر آپ آئیں گے نا بھائی؟ میں جانتی ہوں آپ کی ناراضگی پاپا اور آقا جان سے ہے۔ اس سارے قصے میں ہم سب کا کیا قصور؟ میمونہ پھوپھی کی بھلا کیا غلطی ہے؟ وہ اسے گویا کٹہرے میں لے آئی تھی۔ زبیر نے لب کھینچ کر خود کو مزید تلخ جملے کہنے سے روکا اور اینی کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے خود سے لگا لیا۔ پلیز منع مت کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اینی پیش بندی کے طور پر بول پڑی تھی۔ جواباً اسے راضی ہونا پڑا۔ اوکے اوکے، میں آ جاؤں گا، مگر آج نہیں، اور پلیز اب تم اس بات پر کوئی بحث نہیں کرو گی۔ اینی نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے اس بار ٹوک دیا گیا، لہٰذا اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ تاہم وہ اسے کل کے لیے راضی کر چکی ہے، اس خیال سے ہی وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ آقا جان کو تفاخر سے دیکھتی اینی کی مسکراہٹ زبیر کو اپنی بے بسی کا عنوان لگ رہی تھی، جبکہ آقا جان ممنونیت سے اسے دیکھتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اس وقت ان کی موجودگی اسے اندر تک سلگا رہی ہے۔ تھینک یو بھائی، یو آر گریٹ۔ اینی ایک بار پھر اس کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ ذرا دیر پہلے جو خفت اور تذلیل اس نے محسوس کی، اس کا گویا ازالہ ہو گیا تھا۔ زبیر جواباً شفقت سے مسکرا رہا تھا۔ اٹس مائی پلیئر، بے دلی سے سہی اس نے کہہ دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت نائس ہیں بھائی، میری خاطر آپ نے کڑوا گھونٹ پیا ہے، مگر یقین کریں آقا جان بھی بہت محبت کرتے ہیں آپ سے۔ گزرے سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں جب آقا جان نے آپ کے کمرے میں کچھ ٹائم نہ گزارا ہو۔ آپ ان سے خفا ہیں بھائی، مگر وہ آج بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ بہت بدل گئے ہیں وہ پچھلے کچھ سالوں میں، پہلے جیسا غصہ رہا ہے نہ ہی پہلے جیسا تنتنا۔ پہلے تو وہ چھپ کر آپ کے کمرے میں جایا کرتے تھے، شاید ہم سب کے سامنے شرمندگی ہوتی تھی انہیں آپ کو یاد کرتے ہوئے، مگر اب تو وہ بوانگِ دہل کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر وہ خود کو ادھورا محسوس کرتے ہیں۔ اینی اسے ساتھ لیے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر سے وہ اسے آقا جان اور پاپا کے بارے میں بتاتی رہی، اور وہ چپ چاپ سنتا رہا، بظاہر اس کی جانب متوجہ، مگر دل ہی دل میں وہ سودوزیاں کے حساب میں الجھا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے طارق بھائی بھی آ گئے ہیں کراچی، ابھی میں ان سے مل کر آ رہی ہوں۔ میمونہ پھوپھی نے خولا آپی کی بات طے کر دی ہے ان سے، کل شاید ہم سب کے سامنے اعلان بھی کر دیا جائے۔ سچ بڑا مزہ آئے گا، وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ رنگ ایکسچینج سیرمنی بھی ہو جائے۔ معلوم ہے مجھے شہرین اور تمہیں بلا وجہ کا کریز ہے شادی اور منگنیوں کے فنکشنز اٹینڈ کرنے کا۔ وہ کسی خیال سے نکل کر ہلکے سے مسکرایا، بجائے ارشاد فرمایا آپ نے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے آج ہم زارا بھابی کی سسٹر کے نکاح پر انوائٹڈ ہیں، زبردست رہے گا، وہاں درِ مکنون بھی ملے گی۔ سچ میرا تو دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے، آج کا دن کتنا اچھا ہے۔ اینی کا جوش اور خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ زبیر نے درِ مکنون کے ذکر پر دل کی ایک بیٹ مس ہوتی محسوس کی۔ سوچ کا دھاڑا اینی کی گفتگو کے نتیجے میں ایک بار پھر اسی جانب مڑ گیا جس سے بچنے کے لیے اس نے خود کو اینی کی طرف قصداً متوجہ کیا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ نہ کرتے بھی سائرہ شیرازی نے اچھے خاصے مہمان مدعو کر لیے تھے۔ لان اور نیچے کا لاؤنج اب بھرنے کو تھا۔ اینی نے آنے کا اسے فون پر ہی بتا دیا تھا، لہٰذا وہ اس کی منتظر تھی۔ البتہ وہ اتنی جلدی چلی آئے گی اندازہ نہیں تھا۔ گرے اور شاکنگ پنک کلر کی کنٹراسٹ کی کلیوں والے لمبے اے لائن شرٹ کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر اور نازک سے کام والے دوپٹے میں ملبوس، بالوں کی فرینچ ناٹ بنائے وہ اس وقت اپنے طور پر تیار بچوں کے لیے ایک طرف بیٹھی تھی کہ اینی کی آمد اسے لاشعوری طور پر خوش کر گئی۔ زبیر کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی سب سے اچھی دوست بھی تھی، اور یہ حقیقت وہ کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو ہے، آخر اینی کا اس میں کیا قصور؟ تمہارا مجرم تو زبیر انصاری ہے، اینی نہیں، پھر اس سے بے رخی برتنے کا مطلب؟ شعور نے اسے ٹھوکا تو وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت جب اینی بالخصوص اس سے ملنے اس تقریب میں آئی تو وہ اپنے اندر پھیلتی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے خلوص سے مسکرا دی۔ اف تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی تری، نیچے سب مہمان آ چکے ہیں۔ سلام دعا کے ساتھ ہی اینی نے انتہائی فکرمندی سے کہا، میں تیار ہوں اینی، کیا خاک تیار ہو، صرف کپڑے چینج کیے ہیں۔ بائی دی وے تمہاری جیولری کہاں ہے؟ میک اپ کیوں نہیں کیا؟ کم آن دری، یہ تمہاری کزن کی شادی ہے، ارے اللہ کی بندی ذرا جوش تو دکھاؤ۔ کیوں زارا بھابی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اسے ٹھیک ٹھاک لتاڑتے ہوئے اس نے پاس سے گزرتی زارا کو مخاطب کر لیا تو درِ مکنون جزبز ہو کر رہ گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اینی تم، اپنی دوست کو کچھ تم ہی عقل سکھاؤ، دیکھو ذرا کتنی سادہ سی بیٹھی ہے یہ، ہمارے ساتھ پارلر بھی نہیں گئی، یہ کپڑے بھی اس نے بامشکل زویا اور دادی کے کہنے پر چینج کیے ہیں۔ زارا نے لگے ہاتھوں اینی کے سامنے رونا رویا تو وہ اینی کی استحزابیہ نظروں پر شرمندگی سے نظر چرا گئی۔ آصف کے گھر والے بس آتے ہی ہوں گے،
تم اسے ذرا ڈھنگ سے تیار کرو جب تک میں ایمن کو چینج کرواتی ہوں۔ زارا اینی کو اس کی ذمہ داری سونپ گئی۔ پھر اس نے لاکھ سر پٹکا مگر اینی کے آگے اس کی ایک نہ چلی، جس نے زبردستی اسے کمرے میں لا کر نفاست سے اس کا لائٹ پنک میک اپ کیا، دادی کی لائی ہوئی جولری پہنا دی۔ بس کرو اینی پلیز، یہ سب بہت اوور لگ رہا ہے۔ بلیو می، میرا قطعاً دل نہیں چاہ رہا یہ سب کرنے کو۔ اینی نے آخر میں چوڑیاں اس کی کلائیوں میں پہنانی چاہیں تو اس نے ہاتھ کھینچ کر انتہائی بے بسی سے کہا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں۔ اینی نے چونک کر اسے بغور دیکھا۔ دور مکنون کا مزمل انداز اسے حیران کر گیا۔ کیا بات ہے دوری، تمہیں تو کتنا شوق ہوا کرتا تھا جولری کا، ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں، نازک نازک سی رنگز کے کتنے ہی باکسز ہوا کرتے تھے تمہارے پاس۔ سچ ہم تو رشک کرتے تھے تم پر کہ تم اکلوتی بیٹی ہو آنٹی کی، اسی لیے تمہاری ہر خوشی پوری کرتی ہیں وہ۔ آرٹیفیشل جولری کے علاوہ گولڈ کی جولری بھی تم ضد کر کے پہن لیا کرتی تھیں۔ اینی سوال کرتے کرتے بلا ارادہ اس کا ماضی چھیڑ گئی تھی۔ پھر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں، اندر اتنا کیوں بدل گئی ہو؟ حقیقتاً اینی دور مکنون کی اسکایا بلڈ پر انگشت بدندہ تھی۔ سب شوق سارے ارمان سمجھو ماما اور بابا کے ساتھ ہی دفنا دیے ہیں میں نے، اور اب میرا کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ کچھ بھی نہیں اینی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کی نو کے مسکان سے لڑکتے ہوئے رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ وہ بات جو وہ کسی سے نہ کہتی تھی اینی کے سامنے لبوں سے نکل گئی۔ اینی لمحے بھر کے لیے چپ سی ہو گئی، پھر گہری سانس بھر کر اس کا شانہ تھپتھپایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں ڈوری، تم پر کیا قیامت بیتی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے اس طرح سوگوار رہنے سے زارا بھابھی اور پوری فیملی کتنی فکر مند ہے۔ جس طرح ابھی دادی اور سارا آنٹی نے تمہیں تیار ہوتا دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اس سے پہلے تو مجھے یہی یقین ملا کہ یہ سب تمہیں نارمل اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں، سب پرواہ کرتے ہیں تمہاری۔ انکل آنٹی کے بعد اللہ نے تمہیں جن لوگوں سے ملایا ہے، تمہیں ان کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا۔ اینی اس وقت اسے کسی بڑے کی طرح سمجھا رہی تھی۔ چلو پلیز اب یہ چوڑیاں پہن لو، دیکھو ذرا تم سے زیادہ تو میں تیار ہوں، لہٰذا کچھ تو بیلنس کرو یار۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ ردا تمہاری کزن ہے یا میری؟ اینی کے پاس اسے راضی کرنے کے پرانے مجرب نسخے موجود تھے، یوں بھی تجربہ بھی تھا اسے اس کام کا۔ چنانچہ دور مکنون کو بادل نخواستہ اس کے کہنے پر عمل کرنا ہی پڑا، اور اس سے پہلے کہ اینی مزید کچھ منواتی ووٹ کھڑی ہوئی، لہٰذا اینی کو اس کے ساتھ آنا ہی پڑا۔ ماشاء اللہ، چشم بدور۔ باہر آتے ہی اس کا سامنا اظہار صاحب سے ہوا، جن کا تبصرہ بے ساختہ تھا۔ اس نے اپنے اندر سر اٹھاتے تنفر کو شدت سے محسوس کیا۔ شدید غیظ و غضب سے بھری نگاہ اٹھی تھی ان کی طرف۔ بھئی اینی، تم نے تو آج کمال کر دیا۔ جواباً وہ کھسیا کر بظاہر تو اینی سے مخاطب تھے، مگر خباثت بھری نظریں بار بار دور مکنون کے چہرے کو چھونے کی جسارت کر رہی تھیں، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے لفظوں میں چھپے مطلب۔ سچ اجی بھائی، کیا بہت خوبصورت لگ رہی ہوں میں؟ اینی کی سادہ طبیعت یکدم خوش ہو گئی تھی۔ وہ شاید نظروں اور لہجے کی گہرائی ماپنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، مگر دور مکنون کا روم روم اس بہودگی پر غصے سے جھلس رہا تھا۔ لگ کیا رہی ہو، تم تو ہو ہی اچھی۔ اینی کے سوال پر ایک بار پھر بھرپور نظر سے دور مکنون کو دیکھا تھا، اور پھر اینی کو جواب دے کر مسکرا دیے۔ تھینک یو اجی بھائی، اینی نے خوشی سے کہا، پھر یکدم دور مکنون کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اسے بھی دیکھیں اجی بھائی، اسے بھی میں نے ہی تیار کیا ہے۔ اچھی لگ رہی ہے نا اپنی دوری؟ اس کا سوال اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ دور مکنون کوئی سدے باپ نہ کر سکی، اور اظہار صاحب نے اسے فاتحانہ نظروں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس لمحے دور مکنون کو اپنا چہرہ جیسے شعلوں کی تپش میں جلتا محسوس ہوا۔ یہ تو ہیں ہی خوبصورت، تم نے حسن کو دو آتشا کر دیا ہے۔ عجیب سا لہجہ تھا، اس سے بھی زیادہ کراہیت آمیز نظریں۔ دور مکنون بے اختیار اینی سے ہاتھ چھڑاتی نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو اینی لاپرواہی سے ان کا شکریہ ادا کرتے اس کے پیچھے چلی آئی۔ سچ کتنی پاگل ہو تم دوری، اجی بھائی تمہاری تعریف کر رہے تھے اور تم بھاگ آئیں۔ مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی اینی پلیز۔ باوجود کوشش کے اس کا اندر تلخ ہو گیا تھا۔ کیا مطلب اچھی نہیں لگتی؟ ارے ساری لڑکیاں تعریفی نظریں اور ایسے کمپلیمنٹ سننے کے لیے مرتی ہیں، اور تم کہتی ہو تمہیں اپنی تعریف سننا اچھا نہیں لگتا۔ صحیح بات ہے بھئی، بھلا تمہیں کیا ضرورت اپنی تعریف کی اہمیت کی؟ تمہیں ہمیشہ سے جو یہ سب کچھ بن مانگے ملتا رہا ہے نا، اس لیے قدر نہیں تمہیں۔ اینی کا تبصرہ بے لاگ تھا۔ وہ محض ہونٹ کاٹ کر سیڑھیوں پر دھیرے دھیرے قدم رکھنے لگی تو وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولی، ویسے آپس کی بات ہے، میں نے آتے ہوئے نیچے دیکھا تھا تمہاری آنٹی کے ریلیٹیوز میں خاصے چارمنگ لڑکے ہیں، ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں یہاں۔ مجھے امید ہے کہ خاصا مزہ رہے گا آج۔ عجیب لاؤبالی پن تھا اس کے لہجے میں۔ دور مکنون کے لبوں پر پھولی بھٹکی مسکراہٹ آ رکی۔ کتنے عرصے بعد کسی نے اسے ایسی خالص لڑکیوں والی بات کہی تھی۔ یہ بے فکری اور شوخی اسے بے اختیار مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ویسے یہ زارا بھابھی کا بھائی سیف چھوٹا ہوگا تم سے یا بڑا؟ اس کی مسکراہٹ اینی کی حوصلہ افزائی کا سبب بنی۔ اب اس نے باقاعدہ سوال کرنے شروع کر دیے تھے۔ چھوٹا ہے وہ، ابھی انٹر کر رہا ہے، دور مکنون نے بتایا۔ اوہ، اینی کو افسوس سا ہوا۔ ویسے ہائٹ اچھی ہے اس کی۔ ساتھ ساتھ تبصرہ بھی حاضر تھا، اور یہ اپنے مسٹر اکرما خاصے اسمارٹ ہیں، قولاپی کے ساتھ اچھی جوڑی بنتی ان کی ہے نا؟ اس نے گہری سانس بھری تھی۔ مگر آغا جان کا تو تمہیں معلوم ہی ہے نا، بالکل اچانک حکم صادر کر دیا انہوں نے،
اور آج طارق بھائی کراچی بلوائے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کل کی پارٹی میں ان دونوں کی منگنی کر دی جائے۔ اینی کے فراٹے بھرتی زبان اس کی معلومات میں اضافہ کیے دے رہی تھی۔ کل کی پارٹی؟ کیا مطلب؟ اس نے بے اختیار استفسار کیا۔ ان فیکٹ زبی بھائی صحت یاب ہو کر آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اینی نے اس کے سوال میں بتایا تو بے ساختہ اس کے لب ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے۔ بس اسی خوشی میں میمونہ پھپھو نے گھر میں فنکشن رکھا ہے اور گمان غالب ہے کہ کل اس فنکشن میں طارق بھائی اور خولا آپی کی منگنی کی رسم بھی ادا کر دی جائے۔ اچھا، اینی کی مسرت پر وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ صرف اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا، یہ سینئر کزنز کی شادیاں ہوں تو ہماری باری بھی آئے گی نا۔ خواہ اب تک ہمیں بچی بچی کہہ کر نظر انداز کر رکھا ہے بزرگوں نے۔ اینی نے خاصی بیزاری سے دکھڑا رویا تھا، مگر کچھ تھا اس کے انداز میں کہ دور مکنون کو کئی سال بعد اچانک اور بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ نکرائی گھنٹیوں کی آواز سے مشابہ ہنسی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر کھڑے اکرما اور ولی نے بے اختیار گردن گھما کر آواز کی سمت نظر اٹھائی تھی۔ ہنستی ہوئی دور مکنون کا حسن اور ہنسی دونوں کو حیران کر گئی۔ در حقیقت وہ اس وقت مبہوت کیے دے رہی تھی۔ جامع زیبی گویا ختم تھی اس پر متضاد حسن کو تو آتشا کرتا سنگھار، جولری اور سب سے بڑھ کر اس کی احمری لبوں پر بکھری مسکراہٹ۔ گزرے دنوں کی سادگی کے برعکس دور مکنون اس وقت نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ اکرما لمحے بھر کے لیے نظر نہیں ہٹا سکا، حتیٰ کہ ولی نے کھنکار کر متوجہ کیا تو جیسے خود میں لوٹا۔ کہتے ہیں تجھ کو لوگ مسیحا، مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ ولی کی شرارت اور شوخی سے پڑھے گئے شعر نے اسے خفت سے دوچار کر دیا تھا۔ 10 بار کہا ہے کہ بیتوں کا ہانکا مت کرو۔ اس کے کندھے پر دھپ جماتے ہوئے اس نے قصداً توجہ ہاتھ میں پکڑے سیل کی طرف مبذول کی تھی۔ کہہ لو مگر یاد رکھنا دوست، یہ ولید حسن کی آنکھیں ہیں، کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ بلا شبہ آپ تو گویا اتھارٹی ہیں اس سبجیکٹ میں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر سر ہلاتے ہوئے بولا تو ولی نے اسے بغور دیکھا۔ میری بات مان یار، تو ذرا ایک بار پھر اپنی آئی سائٹ چیک کروا لے، مجھے یقین ہے دوربین کے گلاسز ہی سوٹ کریں گے تجھے۔ ولی کا لہجہ اچھا خاصا جلا بھنا تھا۔ اکرما بے ساختہ ہنس پڑا۔ کم آن یار، اب تم دادی کی طرح ہر لڑکی کو اس نظر سے دیکھنا بند کرو۔ ہاں مگر کم از کم تم اس نظر سے تو لڑکیوں کو دیکھنا شروع کرو۔ تم نے کیا اب حیات بھی رکھی ہے یا اگلی 10-12 صدیوں تک جینے کی گارنٹی حاصل ہے تم کو، جو اس قدر سکون سے بیٹھے ہو؟ ولی نے فوراً لتاڑا تھا اسے۔ جواباً وہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ ایمان سے بڑے گھامڑ ہو تم۔ ولی نے بڑے تعصب سے سر جھٹکا تھا، پھر بقیہ وقت وہ اس کا سر کھاتا رہا۔ ہر دوسری لڑکی پر تبصرہ کرتے اس نے اکرما کو اپنے طور پر راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جس سے اکرما کو یقین ہو گیا کہ ہونا ہو یہ دادی اور زویا کے مشورے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ولی اس کے سر پر سوار تھا۔ رضا پرپل شرارہ سوٹ میں بہت جچ رہی تھی۔ عاطف کے گھر والے آئے تو یکدم ہلچل سی مچ گئی۔ اینی سمیت وہ بھی نیچے چلی آئی تھی۔ شہرین اور خولا باہر لان میں تھیں، وہ دونوں بھی ان کے پاس آ بیٹھیں۔ اکرما ولی کی میت میں وہاں آیا تو بلا ارادہ دور مکنون کا سنہرا وجود اس کی نگاہ کا مرکز بنا۔ آج وہ نہ صرف پوری محفل میں سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اینی اور شہرین کے شوخی بھرے فقرے اسے مسکرانے اور کبھی کبھار ہنسنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مظفر شیرازی کی نگاہ اس کی تلاش میں بھٹکی تو وہ اسے اینی کے پاس مسکراتا بیٹھا دیکھ کر دل میں اترتی مسرت کو نظر انداز نہ کر سکے۔ یہ کون ہے اماں؟ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی اماں کو مخاطب کر کے اینی کی طرف سوالیہ اشارہ کیا تو دادی نے مختصراً اس کا تعارف کروا دیا۔ بڑی پیاری بچی ہے، دور مکنون کو میں نے پہلی بار کسی کے ساتھ مسکراتے دیکھا ہے۔ وہ حقیقی خوشی سے لبریز لہجے میں بولے تو دادی نے متبسم انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر بقیہ فنکشن کافی اچھا رہا، گو کہ اظہار صاحب کئی بار بہانے سے شہرین اور خولا کے پاس آ کر اسے خواہ کی کوف سے دوچار کرتے رہے، مگر اینی کی موجودگی کے باعث وہ زیادہ آزردگی محسوس نہ کر سکی۔ تاہم جب نکاح کے بعد سائرہ بیگم نے اسے لے جا کر کچھ لوگوں سے بطور خاص ملوایا تو وہ اپنے اندر دور تک بسنے والی سراسیمگی کو شدت سے محسوس کرتی، خالی اس ذہن سی لوگوں کو نپے تلے جواب دیتی رہی جو اسے پچھلے کئی دنوں سے سائرہ شیرازی نے ازبر کرا دیے تھے۔ اور شاید یہ سلسلہ یوں ہی طول پکڑتا چلا جاتا اگر مظفر صاحب کی نظر گھبرائی سے دور مکنون پر نہ پڑ جاتی، جو سائرہ کی میت میں کھڑی کافی سراسیمہ دکھائی دے رہی تھی۔ اکرما ذرا دور مکنون کو میرے پاس بھیجنا، انہوں نے قریب سے گزرتے اکرما سے کہا تو اس نے مظفر صاحب کی نظروں کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی اور اسے ذرا فاصلے پر کچھ لوگوں میں کھڑا پایا۔ دور مکنون آپ کو چچا جان بلا رہے ہیں۔ نپے تلے قدم اٹھاتا وہ قریب پہنچا تو سب سے سلام کے بعد اسے پیغام پہنچایا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ وہ ساتھ ہی چل پڑی۔ سائرہ بیگم نے محسوس کیا مگر نظر انداز کر گئیں، یوں بھی ان کا مقصد تو پورا ہو ہی گیا تھا۔ مظفر شیرازی نے ان دونوں کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال کسی کونے میں مان لپکا۔ دونوں پہلو بہ پہلو چلتے انہیں بہت اچھے لگ رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک گئے۔ جو انہیں نظر آ رہا تھا وہ اماں اور اکرما کو بھی تو دکھائی دے رہا تھا، گویا جب ان کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہو رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ دونوں ایسا نہیں چاہتے، اور جب اماں اور اکرما ایسا نہیں چاہتے تھے تو انہیں بھی دل پر جبر کیا کرنا تھا۔
کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ عین اسی لمحے خولا کی نظروں نے ان دونوں کا پیچھا کیا تھا اور نہ جانے کیوں آج اسے دور مکنون سے عجیب طرح کا حسد محسوس ہوا۔ اکرمہ شیرازی کی توجہ کا ارتکاز اس نے کئی بار دور مکنون کی جانب محسوس کیا تھا اور یہ بات اتنی آسانی سے فراموش کیے جانے کے لائق نہیں تھی۔ منفی اور شک کے ملے جلے احساسات نے اسے جھلسایا تو وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے تم کہاں چلی؟ شرین لامحالہ متوجہ ہوئی۔ بس اندر جا رہی ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا۔ لگے گا بھی کیسے، طارق بھائی جو یہاں نہیں۔ شرین اٹھ کر اس کے ساتھ ہی اندر تک بڑھ گئی تو عینی سامنے سے آتی دور مکنون کو دیکھنے لگی۔ چیک کر لیں، نبض چل رہی ہے آپ کی، سانس آ رہی ہے اب۔ ساتھ چلتے ہوئے اکرمہ نے جب اس کے چہرے کی اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھیں تو کہے بنا نہ رہ سکا۔ دور مکنون پہلے حیرت اور پھر شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کم آن ٹیک اٹ ایزی دور مکنون، سادہ سے لوگ ہی تو تھے وہ، کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا آپ کو؟ بہرحال جائیے، چچا جان نے بلایا ہے آپ کو۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے گویا اسے سائرہ بیگم کے پاس سے بلا کر لانے کی وجہ سمجھائی تو دور مکنون نے غیر اختیاری طور پر اپنے چہرے پر مخروطی انگلیاں پھیر کر گویا چہرے پر اترنے والے تاثرات کو زائل کرنے کی لاشعوری سعی کی۔ ہاتھ اونچا کرنے کی وجہ سے اس کی کلائیوں میں پڑی چوڑیاں کھنک اٹھی تھیں، پرفیوم کی خوشبو اس کے گرد گھیرا بنائے ہوئے تھی۔ اکرمہ نے سر جھٹک کر خود کو دوسری طرف متوجہ کیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ذرا فاصلے پر کھڑے ولی کی طرف چلا آیا جو بظاہر ساتھ سے محو گفتگو ہوتے ہوئے بھی در حقیقت اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اس کے نزدیک آنے پر ولی کے شوخ نظروں نے اس کا گھیراؤ کیا جس کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ ساتھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دور مکنون شیرازی صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے اسے یوں ہی باتوں میں لگا لیا۔ ذرا دیر بعد عینی بھی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ خیریت، کیا باتیں ہو رہی ہیں موصوف سے؟ مظفر صاحب کی دوسری طرف جاتے ہی وہ تقریباً اس کے کان میں گھس کر بولی تھی۔ دور مکنون کی خفگی نے اسے دیکھا۔ عینی پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، مجھے وحشت ہوتی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تعریفیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، چھیڑ چھاڑ سے تمہیں وحشت ہو رہی ہے۔ تم کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ سے کیوں نہیں کنسلٹ کرتی؟ عینی نے آنکھیں دکھائیں تو وہ سائیکیٹرسٹ کے ذکر پر نظر چرا گئی۔ تمہیں کیا پتہ ہے دوست، مجھے تو سالوں ہو گئے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے ماہر نفسیات سے علاج کرواتے۔ وہ خود میں گم پھر سے ہونٹ کچلنے لگی تھی کہ کندھے پر نرم دباؤ محسوس کر کے پلٹی۔ طاہرہ بانو سامنے ہی کھڑی تھیں۔ دوپہر میں ان سے ہونے والی ملاقات نے اس پر نسبتاً بہتر تاثر چھوڑا تھا۔ کچھ ساتھ کھڑی عینی کے سامنے بھی اسے مروت نبھانا تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے اس بار تفصیلی جائزہ لیا اس کا اور پھر ایک دو رسمی باتوں کے بعد سائرہ بیگم کی طرف بڑھ گئیں۔ یہ کون تھی؟ عینی نے آنکھیں گھمائیں تو اس نے مختصر تعارف کروایا کہ نیبر ہیں، بیک اسٹریٹ پر گھر ہے ان کا۔ کوئی بیٹا ہے ان کا؟ عینی کا اگلا سوال خاصا غیر متوقع تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ گئی جسے کلک کی آواز کے ساتھ ہی ولی نے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا جو ابھی زوہا اسے پکڑا کر گئی تھی۔ اسی دوران نکاح کا شور اٹھ گیا تھا اور یکدم خوشگوار سی ہلچل مچ گئی۔ اس تقریب میں سائرہ بیگم کی چھوٹی دو بہنوں سے بھی اس کا سامنا ہوا جو ردا کی شادی کے لیے خصوصاً پاکستان آئی تھیں، جبکہ گزرے سالوں میں ان سے بڑی دو بہنوں سے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہی تھی اور ان سے مل کر اسے محسوس ہوا کہ جتنی نخوت اور رعونت اس کے لیے سائرہ بیگم کے رویے میں تھی، ایسی بیزاری اور غصہ بقیہ بہنوں میں نہیں تھا۔ وہ سب اسے کافی نارمل مگر لیے دیے انداز میں ملی، تاہم سب کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش تھی، مرغوبیت تھی جسے بظاہر عینی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتے ہوئے بھی اس نے محسوس کر لیا تھا۔ البتہ عینی کی باتوں پر اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی نے اسے ضرور حیران کیا اور ساتھ ہی شیرازی ولا کے مکینوں کو بھی بحر تحیر میں ڈبو ڈالا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی تو بھولتا نہیں، تیرے بغیر کیا کروں، کچھ سوچتا نہیں، ہوتی ہے صبح و شام مگر اس کے باوجود ہے چاند تیری یاد کا جو ڈوبتا نہیں۔ گھر آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ماما سے کہہ دیا تھا اس نے کہ کچھ دیر آرام کرے گا، یوں بھی لنچ میں ابھی وقت تھا۔ نادیہ اور مومنہ اس کے ساتھ گھر چلی آئی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر میں سب خوش تھے مگر اس کے اندر جیسے سناٹے اترے ہوئے تھے۔ راکنگ چیئر کو گردش کرتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون نے اسے متوجہ کر لیا۔ ڈسپلے پر مولا بخش کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر موبائل کان سے لگا لیا۔ اس کی خیریت پوچھنے کے بعد مولا بخش بے تابی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آر یو شور مولا؟ کہیں سنی سنائی تو نہیں؟ کرسی کی گردش رک گئی۔ نہیں صاحب، میں نے پورا پتہ کرایا ہے۔ خبر کس نے لیک کی ہے؟ اس کی آنکھیں شدت غضب سے سرخ ہونے لگیں۔ وہاں کا منشی ہے، تم اسے جانتے ہو؟ جی، اعتبار کا بندہ ہے۔ سرفراز کو فون کیا تم نے؟ وہ اب اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ جی وہ نکل رہے ہیں۔ تم کہاں ہو؟ میں بس وہیں ہوں، آپ جلد آؤ۔ فکر مت کرو، میں پہنچ رہا ہوں، تم ایڈریس لکھواؤ۔ اس نے سر جھٹک کر کہا تو پھر رائٹنگ ٹیبل تک آیا۔ اضطراری کیفیت میں اس نے ایڈریس لکھا تھا۔ ایڈریس کراچی سے کافی دور تھا۔ زاویار کی آنکھیں جیسے جلنے لگی تھیں۔ تم ذرا خیال رکھنا، مجھے اتنی دور آنے میں وقت لگے گا۔ سرفراز کو کہنا میرے آنے تک رکے۔ جیسا حکم صاحب۔ مولا بخش مؤدب تھا۔ ویسے کب سے ہے وہ وہاں؟ اس نے لب بھیج کر پوچھا تھا۔ سنا ہے کل رات سے۔ اف، کل رات سے؟ گویا کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔
اس خیال کے ساتھ ہی اس کے اندر جیسے پھرتی سی بھرنے لگی تھی۔ وجلت موبائل آف کر کے اس نے اپنی کار کی چابی تلاش کی جو حسب معمول سائڈ ٹیبل کی دراز میں دھری تھی۔ اس نے ضرورت کی چند اشیاء ساتھ لیں۔ کپڑے بدلنے کا وقت نہ تھا نہ ضرورت۔ وہ کسی سیلابی ریلے کی مانند باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کچن سے آتی کھانے کی خوشبو اور مہران سمیت بقیہ تینوں خواتین کی خوشگپیوں کی آوازوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ گھر سے نکل رہا ہے تو وہ ہرگز نہ جانے دیتی، اور رکنے کا یہ موقع نہیں تھا۔ کار انتہائی تیزی سے ریورس کرتے ہوئے اس کا ذہن مولا بخش کی دی ہوئی اطلاع میں اٹکا ہوا تھا۔ ارے یہ کار کس نے نکالی ہے؟ کچن میں موجود آسماء بیگم کار سٹارٹ ہونے کی آواز پر حیران اور پریشان سی باہر نکلی تھیں۔ باقی سب بھی چلے آئے تھے مگر جب تک وہ سب پورٹیکو پہنچے زاویہ سے کار اڑا لے جا چکا تھا۔ زوی رکو، کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے سے سب نے پکارا تھا مگر اس کے پاس جواب دینے کا ٹائم نہیں تھا۔ کار اپنے پیچھے دھواں اڑاتی تیزی سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ یا اللہ خیر کرنا، آسماء وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ نکاح کی تقریب بڑے شاہانہ انداز میں منعقد ہو کر اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ ڈنر کے فوراً بعد شہرین اور اینی نے رخت سفر باندھا تو وہ بھی اندر چلی آئی۔ ابھی اکا دکا مہمان نیچے تھے مگر جوں ہی اسے اطلاع ملی کہ خولہ بغیر ڈنر کیے سر درد کے باعث اوپر اس کے ہی کمرے میں جا لیٹی ہے تو وہ دودھ گرم کر کے اس کے ساتھ ایک سر درد کی ٹیبلٹ لیے اس کے پاس چلی آئی۔ مدھم سی دستک کے جواب میں ہوں کی آواز پر وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں محض ٹیبل لیمپ کی روشنی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ کیا ہوا آپی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خولہ کو بستر پر لیٹا دیکھ کر وہ برقی سی تیزی سے نزدیک آئی تھی۔ I'm okay، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے متردد چہرے کو دیکھتی خولہ اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ نے ڈنر بھی نہیں کیا، یہ دودھ پی لیجیے، ساتھ میں پین کلر بھی ہے۔ دور مکنون کے لہجے میں حلاوت اور فکر مندی تھی جسے محسوس کر کے خولہ نے اسے بغور دیکھا۔ دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے گھنے ڈارک براؤن بال لٹوں کی صورت میں شانوں سے ڈھلک آئے تھے۔ گھنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ چہرے پر ذرا دیر پہلے والے میک اپ کا اب نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ میرون کلر کے جارجٹ کے سادہ سوٹ میں بھی وہ نیندیں اڑا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ گلاس رکھ کر وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ خولہ کی گہری جائزہ لیتی نظروں سے بے نیاز وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کیا بات ہے؟ کیا آپ کل کے فنکشن کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں؟ ہمت کر کے سوال کر لیا تھا۔ معنی خولہ ذرا سا چونکی۔ اینی نے مجھے بتایا تھا شاید کل آپ کی اور طارق بھائی کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر سادگی سی تھی۔ ہاں، مختصر سا جواب دے کر خولہ نے اس کو ایک بار پھر گہری نظر کے فوکس میں لیا تھا۔ اچھا، وہ خاصی بددلی سے بولی تھی، یوں جیسے اس خبر سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو۔ انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا سن کر اچھا نہیں لگا؟ اب خولہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے اکرما کے ساتھ قدم اٹھاتی دور مکنون اسے اندر تک زخمی کر گئی تھی مگر اس وقت اس کے تاثرات خولہ کو جھنبے میں ڈال رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، طارق بھائی یقیناً اچھے ہیں مگر کیا؟ خولہ کا لہجہ اس بار تنتنے اور طنز دونوں سے خالی تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے دور مکنون، تمہارے اس حسین چہرے میں کے مقابل اپنا سارا غصہ اور تنفر بھول جاتا ہے۔ عجیب ساحرہ ہو تم۔ ایک گہری سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی تھی۔ آپ نے شیرازی فیملی کا حصہ بننے سے کیوں انکار کر دیا خولہ آپی؟ میرا دل کہتا ہے کہ آپ یہاں بہت خوش رہتی، سادگی اپنائیت اور خلوص سے کہتی دور مکنون خولہ کو نظر چرانے پر مجبور کر گئی۔ دل کی دھڑکن یکدم سست ہو گئی تھی۔ اسے کچھ کہنے کے لیے بڑی ہمت درکار تھی، اس لیے اس کا ہاتھ میں لے کر یوں ہی مسکرا دی۔ دور مکنون کے سینے میں کوئی چیز جھن سے ٹوٹی تھی۔ اتنی زخمی مسکراہٹ تھی خولہ کی کہ وہ دامنِ دل بھیگنے سے نہ بچا سکی۔ ان تمام باتوں کا وقت اب گزر چکا ہے دوری۔ کس نے انکار کیا، کیوں انکار کیا، کون راضی ہوا اور کون نہیں، یہ سب بس مفروضے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ہونے کے 10 اور ہونے کا صرف ایک بہانہ ہوتا ہے۔ یہ نصیب کا لکھا ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یوں بھی ہمارے بڑے ہمارے لیے جو سوچتے ہیں ٹھیک ہی سوچتے ہیں۔ طارق میرے کزن ہیں، ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے، جبکہ شیرازی فیملی کو میں ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، اس لیے آقا جان کے فیصلے کو ماننے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ذرا توقف کے بعد گلا صاف کرتے اس نے کہنا شروع کیا تو ہموار لہجے میں یاسیت کا رنگ نہ آنے دیا تھا۔ تاہم آخری جملہ کہتے اس نے قصداً نگاہ چرا لی تھی۔ دور مکنون نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا اور محض سر ہلا کر ہولے سے بولی، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اینی وے کنگریٹس۔ اس کی پھیکی سی مسکراہٹ خولہ کے دل پر پڑا بوجھ اور بڑھا گئی تھی۔ گویا اکرما شیرازی، تم نے دور مکنون کے لیے مجھے نہیں ٹھکرایا بلکہ یہ تمہاری مردانہ انا ہے جسے صنف نازک کو جھکا کر نیچا دکھا کر سکون ملتا ہے۔ دودھ کا گلاس دور مکنون کے ہاتھ سے لے کر وہ بددلی سے سوچنے لگی جبکہ اس کے سامنے بیٹھی دور مکنون اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بہت کچھ اخذ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خولہ آپی اکرما کو پسند کرتی تھیں، کیوں نہ کرتی، آخر وہ ہیں بھی تو کتنے جاذب نظر شخصیت، انہیں بھلا کون ٹھکرائے گا۔ آپی کا دل ان کی طرف جھکا تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں مگر تعجب تو اس پر ہے کہ آخر انہوں نے انکار کیوں کیا۔
کیا محض آغا جان کی وجہ سے یا اس انکار کے پیچھے کوئی اور محرک کار فرما ہے؟ خالی دودھ کا گلاس لے کر وہ باہر نکلتے بلا ارادہ سوچنے لگی تھی اور اپنی سوچ میں یوں ہی ڈوبی رہتی اگر سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھے اظہار بھائی نگاہ کا مرکز نہ بنتے۔ حسب سابق انتہائی غلیظ نظروں سے انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ اسے اپنے وجود میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئیں۔ کمرے سے کچن تک کا فاصلہ اسے نوری سالگی ماننے لگا تھا۔ اوپر کا لاؤنج خالی پڑا تھا۔ ارے ایک کپ چائے تو پلا دیجیے سالی صاحبہ، یوں نظر چرا کر کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اچانک سامنے سے آ گئے تھے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ ٹکا۔ وہ تیز قدموں سے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ماں ان کے اس طرح سے آگے آ جانے کی صورت میں بمشکل خود کو بریک لگایا اور ورنہ سیدھی ان سے جا ٹکراتی۔ بس ایک کپ چائے کا سوال ہے، چاہ بھرا ساری تھکن اتر جائے گی۔ ویسے آدھی تھکن آپ کے حسین چہرے کو دیکھ کر ہی اتر گئی ہے۔ اور اس کی راہ میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ دور مکنون کا دل گویا کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ کس قدر گرا ہوا گھٹیا انداز تھا، لوفرانہ طرز عمل اور جسم میں چبھتی نظریں۔ میں بنا دیتی ہوں، پلیز راستہ چھوڑیں، کہیں کوئی آ نہ جائے، اس کا خوف الگ تھا۔ سارا بیگم کی اس پناہ گاہ میں وہ اپنی اور اظہار صاحب کی حیثیتوں سے بخوبی واقف تھی۔ چھری خربوزے پر گرتی یا خربوزہ چھری پر، کٹنا بہرحال خربوزے کو ہی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاملے میں اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ سارا بیگم کے لیے تو یہ قدرت کی طرف سے مہیا کردہ بہانہ ہوتا، تاہم شرازی انکل کو کس قدر دکھ پہنچ سکتا ہے، بس یہ سوچ کر ہی اس کے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ صرف بنائیں گی ہی یا اپنے مخروطی انگلیوں والے ہاتھوں سے پلائیں گی بھی؟ یکدم انہوں نے اس کا ہاتھ چھوا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ انگاروں بھری زمین تھی جس پر گویا اس نے پاؤں دھر دیے تھے۔ اسے اپنے وجود میں دھواں اڑتا محسوس ہوا۔ اپنی حد میں رہیں اظہار بھائی، کم از کم اپنے اور میرے رشتے کا ہی لحاظ کریں۔ طوفانی غصہ اور تیش اس کے اندر بڑے کروکفر سے بیدار ہوا تھا۔ دھیمی آواز غیظ و غضب سے کپکپا رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کے وجود پر جیسے لرزہ طاری ہے، جبکہ اظہار صاحب شوخی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ارے بھائی، ایک رشتہ ہی تو استوار کرنا چاہ رہے ہیں ہم، سالی صاحبہ آپ ذرا کنسیڈر تو کریں۔ ڈٹائی اور بے غیرتی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے اظہار انصاری اس کی نظروں سے بالکل ہی گر گئے تھے۔ ان کا اس قدر بیہودہ اور واہیات جملہ ان کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ اسے اپنے جسم کا سارا خون چہرے کی طرف دوڑتا محسوس ہوا۔ انتہائی بے بسی کا عالم اس میں آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی تو سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ اب کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی گھل گئی تھی، تاہم غصہ اور طیش ہنوز تھا۔ وہ بول نہیں رہی تھی، گویا پھنکا رہی تھی۔ جواباً وہ محظوظ ہونے والے انداز میں ہنس پڑے تھے کہ اچانک اکرما کے کمرے کا دروازہ ان لاک ہونے کی آواز آئی تو وہ برقی سی تیزی سے اس کا راستہ چھوڑ کر سامنے پڑے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ دور مکنون کو ہوش اس وقت آیا جب اپنے کمرے سے کرتے کی آستینیں فولڈ کرتا اکرما برآمد ہوا۔ تحفظ اور امان کے بے پایاں احساس نے اسے چھوا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اکرما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور یکدم اس کی نگاہ بائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھے اظہار صاحب پر پڑی جو بظاہر بہت انہماک سے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بڑی تیزی سے اس کے ذہن نے کچھ کیلکولیٹ کیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ لب کھینچے کچن میں چلا آیا۔ دور مکنون برنر پر ساس پین رکھے آستینے سے اپنی آنسو خشک کر رہی تھی جو باوجود ہزار کوشش کے رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ یہ چائے کس کے لیے بنا رہی ہیں آپ؟ اپنے عقب سے ابھرنے والی اس آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ اس نے سرعت سے کچن ٹاپ کا سہارا لیا۔ اکرما کی نظروں سے اس کی وحشت زدہ کیفیت چھپی نہیں رہی تھی جو اس وقت ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اظہار بھائی کے لیے، اس نے رخ موڑے موڑے جواب دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی خود میں، تاہم اس کی موجودگی سے خوف کی دھند چھٹ گئی تھی۔ بن گئی سنجیدہ لہجے میں ایک بار پھر سوال ہوا۔ جی بس دم پر ہے۔ اس نے پتی ڈال کر ساس پین ڈھک دیا تھا۔ اکرما نے اس کی آواز میں واضح لرزش محسوس کی۔ ذرا دیر پہلے گزرے واقعے نے اسے اندر تک سنسنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو کیے ہوئے تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ بلک بلک کر رونا شروع کر دے۔ اظہار صاحب کی جرأت نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ ان کی بے تکلفی اور بیہودگی اس حد تک بڑھ جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گھر میں سب کی موجودگی اور خاص طور پر اسے وقت اور ایسی جگہ پر جب کوئی وہاں آ سکتا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کا راستہ روکا۔ اکرما کچھ کہے بنا واپس لوٹ گیا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں اس نے دودھ ڈال کر 2 کپ چائے تیار کی اور پھر ابھی باہر نکلنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی کہ ایک بار پھر اکرما کی آمد اس کے دبتے سلگتے ذہن کو پرسکون کر گئی۔ چائے تیار ہے؟ جی۔ اس نے ٹرے میں 2 کپ رکھ دیے تھے۔ اوکے اب آپ جائیے، میں اجے بھائی کو دے دوں گا، اور ہاں اپنی میڈیسن ضرور لیں، بھولیے گا مت۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ اس کے متن چہرے پر کوئی گہرا تاثر تھا جسے سمجھنا دور مکنون کے لیے بہت دشوار رہا۔ جی وہ مگر کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، خوفزدہ سی وہ استفسار کر گئی تھی۔ اظہار صاحب کے لیے وہ کا لفظ ادا کرتے ہوئے شدید تنفر اس کے چہرے پر آ رکا تھا۔ اکرما نے ایک سوچتی نظر اس پر ڈالی تو سر جھکا گئی۔ نہیں کریں گے مائنڈ، آپ جائیے۔
جیسا میں نے کہا ویسا کریں، قدرے خوش لہجے میں اس نے تحکم سے کہا تو در مکنون ناچار اس کے پیچھے سے نکل گئی۔ آپ دادی کے پاس جا کر سوئیں، اپنے کمرے میں نہیں، جب تک رضا کی شادی ہے اور گھر پر گیسٹ ہیں، آپ دادی کے کمرے میں ہی رہیں۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی جب اکرما کا تحکم بھرا فقرہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ آواز مدھم اور لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس نے تحیر سے اسے دیکھا، مگر وہ اپنی بات کہہ کر صوفوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اظہار صاحب کی اس کی طرف پشت تھی، جسے بیزاری اور تنفر سے دیکھتی وہ دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر رات کو لینے والی دوا پانی کے ساتھ نگلتے اس کا ذہن مسلسل اسی سوچ کی لپیٹ میں رہا کہ آخر اکرما نے اسے دادی کے پاس رہنے کو کیوں کہا ہے، اور کیا وہ اظہار صاحب کی مذموم اور قابل اعتراض حرکات سے باخبر ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا خود در مکنون کو اس سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ سوالات و گولوں کی مانند ذہن میں چکرا رہے تھے کہ دوا کی بدولت اسے نیند آ گئی اور کئی گھنٹوں کے لیے اسے خود سے بے خبر کر گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جس وقت اس کی کار آسما لاج کے گیٹ پر آ کر رکی۔ جاتے ہوئے تو اس کے ذہن میں گھر والوں کے بارے میں کوئی خاص فکر نہیں تھی، مگر اب جب وہ واپس آ گیا تھا تو گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، یکدم بہت فکرات نے اسے آ کر گھیر لیا۔ ماما کو وہ کیا جواب دے گا، اپنی غیر موجودگی کی کیا وجہ بتائے گا انہیں؟ مومنہ اور نازیہ بھی گھر پر تھیں۔ اس وقت سب لوگ اس کی صحت اور گھر کی خوشی میں کس قدر مسرور و مطمئن تھے، یقیناً اس کے بنا بتائے غائب ہو جانے پر وہ کس قدر متفکر ہوئے ہوں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ کئی مسڈ کال ڈسپلے پر جگمگا رہی تھیں۔ مہران اور ماما کے علاوہ نازیہ کے نمبر سے بھی اسے کال کی گئی تھی۔ آغا جان اور اینی نے بھی ایک آدھ بار اسے کال کی تھی۔ مائی گاڈ، اس کی کال نہ ملنے پر یقیناً آغا جان نے بھی گھر پر فون کیا ہوگا۔ متوقع صورتحال کا خیال آتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسی اثنا میں گیٹ کھل گیا۔ کچھ ہی روز ہوئے نازیہ نے اپنا معتمد چوکیدار ان کے ہاں رکھوا دیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا کار اندر لے آیا۔ لان کی لائٹس آن تھیں۔ وہ اندر بڑھنے لگا تھا کہ لان کی کرسیوں میں سے ایک پر براجمان آسماء بیگم کو دیکھ کر یکدم قدم ٹھٹک گئے تھے۔ اسے خاموش پا کر انہوں نے سلام کیا تو وہ ان کے پاس چلا گیا۔ آپ باہر کیا کر رہی ہیں؟ پشیمانی اور بےتابی سے سوال کیا۔ تمہارا انتظار۔ آسماء کے جواب پر اس کا سر بار ندامت سے جھک گیا۔ تم کہاں تھے زبی؟ کچھ بتا کر تو جانا چاہیے تھا، آج ہی تو ہاسپٹل سے لوٹے ہو تم، جانتے ہو کتنے ویک ہو تم۔ ماما متفکر اور متردد تھیں۔ اس کے جلے ہوئے دل پر ٹھنڈی پھوار کے کچھ چھینٹے پڑے۔ حالانکہ اپنی کامیابی پر اس وقت اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، مگر پچھلی کئی بار کی طرح آج بھی وہ جیسے پہلے سے دگنا بوجھ خود پر لاد لایا تھا۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ اس سے کوئی جواب نہ بن سکا تو سوال ہی کر ڈالا۔ ان کی چھوڑو، اپنی بتاؤ تم کہاں تھے اب تک؟ آسماء اب قدرے غصے میں آ گئی تھیں۔ ان کا پست لہجہ انہیں مزید طیش دلانے لگا تھا۔ میرے دوست کی بارات تھی آج، نواب شاہ جانا تھا، اس نے فون کیا، مجھ پر خوب بگڑا، مجھے قطعاً یاد نہیں تھا، نہ ہی جانے کا ارادہ تھا، مگر اس نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے جانا ہی پڑا۔ وہ تھکا تھکا سا ان کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ نظر ملائے بغیر اس نے کہاں تھا کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ اپنے دوست کی بارات میں جانے کے لیے کیا کسی کو نہ بتانا ضروری ہوتا ہے؟ لہجے میں قدرے برہمی تھی۔ زاویار ان سے نظر نہ ملا سکا۔ کئی لمحے سکوت رہا جسے اس نے توڑا۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ غالباً یہ پہلی بار تھا کہ جب زاویار نے اپنی غلطی کو نہ صرف مانا تھا بلکہ معذرت بھی کر رہا تھا۔ آسماء کا دل بسیج گیا، یوں بھی اس کے جھوٹ کو وہ پا گئی تھیں۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھ کر اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھیں۔ زبی، انہوں نے اسے پکارا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا۔ جی، اس نے لامحالہ نظر اٹھائی۔ اتنا تو میں بھی تمہیں جانتی ہوں بیٹا کہ تم اس وقت بھی کچھ چھپا رہے ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری غلط بیانی مجھے بھلا نہیں سکتی۔ سچ بتاؤ تم کہاں تھے صبح سے؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ شادی میں گئے تھے اور دوسری طرف تمہارے جوتے مٹی سے اٹے ہیں۔ شرٹ کی آستین ایک طرف سے جیسے رگڑ کھا کر پھٹ گئی ہے۔ تمہارے بازو کا زخم اس پھٹی ہوئی آستین سے واضح نظر آ رہا ہے۔ آسماء اضطراری انداز میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ اسے غور سے دیکھتی جا رہی تھیں اس کے لباس اور تھکے ہوئے چہرے سے اس کے جھوٹ کا ثبوت ملتا جا رہا تھا۔ پلیز زاویار، مجھے سچ سچ بتاؤ تم کہاں تھے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ کیا تمہارا کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھیں۔ مضطربانہ انداز میں ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی تھیں۔ تشویش ان کے چہرے سے مترشح تھی۔ زاویار نے بے بسی سے ایک نظر انہیں دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی ماما، پلیز ڈو بلیو می، میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ اس کا لہجہ یقین دلانے پر مصر تھا۔ آسماء نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر یہ چوٹ، یہ زخم کس طرح سے آیا؟ انہوں نے آستین الٹ کر اس کا زخم جانچا۔ میں پھسل گیا تھا، اسی لیے رگڑ لگ گئی۔ کہاں پھسل گئے تھے؟ تمہارے کپڑوں پر لگی مٹی تو بتا رہی ہے جیسے کسی کچی زمین پر گرے ہو۔ ان کی تشویش اور تفتیش جاری تھی۔ زاویار نے بے چارگی سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر بولا، میں مولا بخش کے گاؤں گیا تھا، اس کے مویشی اس کے شریکوں نے زبردستی چھین لیے تھے۔ گاؤں والوں کی زندگی کا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مویشی کیا اہمیت رکھتے ہیں۔
اسے میری مدد کی ضرورت تھی اور میں منع نہیں کر سکا۔ بالآخر نظر نیچے کیے دھیمی آواز میں اس نے سچ بتایا تو اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی آسماں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کیا مطلب زبی؟ اس نے پکارا اور تم چل دیے۔ اس کا احسان اپنی جگہ، تمہاری ہمدردی بھی غلط نہیں، مگر تم کیا خدائی فوجدار ہو؟ بنا سوچے سمجھے اس کی پکار پر لبیک کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی حیرانگی کسی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ یہ سب کتنا خطرناک ہو سکتا تھا؟ گاؤں والوں کی دشمنیاں کوئی چند گھنٹوں کا معاملہ ہے جو تم اپنے تئیں نپٹا کر چلے آئے ہو۔ ایسے میں اگر کوئی تمہارا دشمن بن گیا تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ اس کی توقع کے برخلاف آسماں سخت برہم نظر آ رہی تھیں۔ اسے تو لگا تھا کہ مولا بخش کا نام لینے پر اس کے احسان کی مرہون منت ہی سہی شاید اس کی گلو خلاصی ہو جائے گی، مگر ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسماں بیگم جو پہلے 3 سالوں میں ہمیشہ جھجک کر اور اس کے درست رویے کے باعث قدرے فاصلے سے اسے مخاطب کیا کرتی تھیں، ایک طرح کی غیریت محسوس ہوتی تھی ان کے انداز میں۔ آج گرج چمک کر برس رہی تھیں۔ ابنائیت اور محبت ان کے غصے سے ہویدہ تھی۔ زبیار کے تھکے ماندے ذہن اور بوجھل ہوئے دل کے لیے ان کا یہ رویہ عجیب طرح کی تازگی کا موجب بنا۔ وہ افسردگی کے باوجود مبہم سا مسکرا دیا۔ کتنی اچھی لگ رہی ہیں آپ، اس طرح مجھ سے ناراض ہوتی، غصہ کرتی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا یہ روپ میری زندگی کی کتنی بڑی کمی تھا۔ جب کوئی میری غلطیوں پر مجھے پیار سے نظر انداز کر دیا کرتے تھے، تب ایک ماں کے ہاتھ کی نرم سی مار وہ تشنگی میں آج تک اپنے اندر جڑ پکڑے محسوس کرتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آسماں اس کے تیور دیکھ کر لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کر گئیں، پھر گہری سانس بھر کر متانت سے اس کی جانب دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو زبی؟ آخر لائف کو اس قدر غیر سنجیدگی سے کیوں جی رہے ہو؟ گود میں رکھا ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اس کے کندھے کو چھوتے ہوئے شفقت اور تفکر سے سوال کیا۔ ایسا نہیں ہے ماما، آپ ناحق فکر مند ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا نا مولا بخش کی مدد کرنا تھی اور بس۔ رہ گئے اس کے گاؤں والے تو وہ کوئی زمیندار یا بارسو افراد نہیں ہیں، مولا کی طرح ہی معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ آپس کا جھگڑا تھا، ہم نے افتاد و تفہیم سے نپٹا دیا تھا۔ رہ گئی یہ چوٹ تو یہ واپسی پر اندھیرے میں میرا پیر پھسلنے کی وجہ سے رگڑ لگ گئی ہے۔ اپنے جھوٹ پر نادم ہوتے ہوئے اس نے ان کا ہاتھ کندھے سے اٹھا کر ہاتھوں میں لے کر کہا تھا۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے انہیں تسلی دینا چاہ رہا ہو۔ اس کا یہ انداز، یہ تیور، یہ مازت خواہانہ محبت بھرا انداز آسماں کے تمام شکوے اور شبہات دھوتا چلا گیا۔ اور زخم کوئی خاص بھی نہیں، بس ذرا سا بازو چھل گیا ہے۔ پلیز آپ زیادہ فکر نہ کریں۔ البتہ آپ کو نہ بتا کر جانے سے جو کوفت آپ سب کو ہوئی ہے اس کے لیے آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ وہ جلد از جلد اس سچویشن کو سمیٹ دینا چاہتا تھا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں اور چہرے کے تاثرات بھی کچھ باور کروا رہے تھے۔ آسماں کو ماننی ہی پڑی۔ اس کی باتوں پر قدرے اطمینان ہوا تھا انہیں۔ اچھا اٹس اوکے، اگر آئندہ کبھی بھی کہیں جاؤ تو بتا کر جانا بیٹا، ورنہ دل بہت پریشان رہتا ہے۔ تم والدین کی فکر اور تشویش کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب خود باپ بنو گے تو ہماری کیفیت کا اندازہ ہوگا۔ ماں کا دل بھی کتنا فراخ ہوتا ہے۔ آسماں اسے تہہ دل سے معاف کر گئی تھیں۔ وہ اس وقت جس قسم کی ذہنی انتشار کا شکار تھا، تنہائی کی شدید طلب تھی اسے اس لمحے۔ وہ صرف اپنی وحشت کا سبب کھوجنا چاہ رہا تھا، کچھ سوچنا چاہ رہا تھا، نفع نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے، اپنی ہی عدالت میں سزا پانے کے لیے، اور پھر خود پر اپنے ضمیر کی سنگباری کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ آسماں اسے گہری اور مسلسل سوچ میں مبتلا ہو کر کھڑے دیکھتی رہی۔ خود بھی کرسی سے اٹھ گئی تھیں۔ کھانا کھایا تم نے؟ جی۔ وہ چونکا اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ مشفق سے پوچھ رہی تھیں۔ نہیں۔ اس نے لب بھینچ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ تھک گئے ہو؟ وہ دل سوزی سے پوچھ رہی تھیں۔ یکدم اس کے چہرے پر انہیں بھلا کی تکان دکھائی دی تھی۔ بہت زیادہ، بے اختیار لبوں سے نکلا۔ ظاہر ہے اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد ابھی کمزوری دور ہی کہاں ہوئی تھی کہ تم اس مہم میں جٹ گئے۔ بہرحال تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے گرم دودھ کے ساتھ تمہاری میڈیسن لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ ان کے عقب میں چلتے عثمان بقیہ لوگوں کا خیال آیا تو یکدم سوال کر ڈالا۔ سب تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، ذرا دیر پہلے اپنے اپنے کمرے میں گئے ہیں، نازیہ بھی میرے بیڈ روم میں سونے چلی گئی تھی۔ وہ بتاتے بتاتے آگے بڑھ گئیں تو وہ بھاری دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی چال میں متحشہ شکستگی کے، اس کے اعصابی تناؤ کی غماز تھی۔ آج کی کامیابی ماضی کی شکست کے آگے انتہائی حقیر لگ رہی تھی۔ آج اس نے کسی کا فائدہ کیا تھا، جبکہ کل عمر بھر کا خسارہ لکھا گیا تھا نصیب میں۔ وہ اپنے کل کے غم پر آج کی ذرا سی خوشی کو کیسے فوقیت دیتا؟ خوشی بھی وہ جو آج اس کی ذاتی نہیں تھی، مگر خوشی کی بدولت جو سکون اسے ملا تھا وہ انمول تھا۔ اس نے دل کو بہلانے کے لیے بہت سی مثبت باتیں سوچنا شروع کیں اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازے کو بند کر دیا۔ خبردار آگے مت آئیے گا، میں نے کہا نا تھا بھائی۔ ایک قدم بھی مزید بڑھایا تو بخدا اپنی جان دے دوں گی۔ دھیرے دھیرے پیچھے سرکتے وہ خوف اور دہشت کی لپیٹ میں تھی۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ہولناکی کا ڈر اس کے اعصاب پر آسیب کی طرح سوار تھا۔
سامنے کھڑے ظہار صاحب کا چہرہ اسے کسی بھیانک شکل والے بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا، جیسے کوئی درندہ کھڑا ہو۔ رک جائیے وہیں، میں نے کہا نا رک جائیے۔ وہ ایک بار پھر الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی، مگر وہ درندہ اپنے لمبے لمبے دانتوں سے اسے دبوچنے کے لیے اس کے نزدیک آتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی۔ وہ پیچھے سرکتے سرکتے دیوار سے جا لگی۔ سارے رستے مزدور ہو چکے تھے۔ یکدم اس نے اپنے ہاتھ اس عفریت میں آگے چھوڑ دیے تھے۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، نہیں، ہاتھ مت لگانا مجھے، نہیں، نہیں چھونا، نہیں۔ یکلک وہ ہسٹیرک ہو کر چیخنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ درے مکنون، بیٹا دری، آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو تو میں ہوں تمہارے پاس، یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ دادی بیچ رات میں آج پھر اس کی آواز سے جاگ گئی تھیں، پچھلی بار کی طرح بھی۔ اس وقت وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ بیٹا دوری، بیٹا آنکھیں کھولو۔ دادی کی نیند تو گویا بھگ سے اڑ چکی تھی۔ نہیں پلیز اظہار بھائی نہیں۔ درے مکنون ابھی تک ہوش کی دنیا سے واپس نہیں آ سکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بری طرح بلک رہی تھی۔ دادی اظہار صاحب کا نام سن کر ششدر تھیں۔ انہوں نے کاؤنٹر پر رکھے گلاس کا پانی اس پر چھڑکا تو وہ بمشکل آنکھیں کھول سکی۔ فک چہرے اور دہشت سے پھٹی آنکھوں سمیت وہ دادی کو تکے جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ کمرہ خالی تھا۔ دادی اور اس کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ یکدم اس نے اپنے روئے روئے میں خوف دوڑتا محسوس کیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بھی لمحے اظہار صاحب اندر گھس آئیں گے۔ اس نے دہل کر دادی کا ہاتھ دبوچ لیا۔ دوری بیٹا کیا ہو گیا، ڈر گئی ہو؟ دادی تحمل اور حلاوت سے پوچھ رہی تھیں۔ درے مکنون نے خوفزدہ نظریں دادی سے ہٹا کر یکدم ان کے ضعیف اور پرنور چہرے پر جما دیں۔ پانی پیو بیٹا۔ وہ انہیں ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ دادی نے گھبرا کر شفقت سے اپنا بایاں ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھ دیا، جس میں وہ ان کا دایاں ہاتھ جکڑے بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ کا لمس تھا یا جانے کیا، وہ دھیرے دھیرے جیسے ہوش میں آنے لگی تھی۔ ابھی بھی جس بھیانک خواب کے عمل سے وہ گزری تھی، اس نے گویا ادموا کر دیا تھا۔ اسے خیال آیا وہ خواب کسی نہ کسی درجے میں حقیقت کی بدترین شکل لیے اس کی زندگی میں وارد ہو چکا تھا۔ آنکھ کھل جانے سے وہ محض خواب سے باہر آ سکتی تھی، اس بھیانک حقیقت سے نہیں کہ پناہ کی جنت کا سانپ اس کے سامنے پن پھیلائے بیٹھا تھا۔ دوری بیٹا کچھ تو بولو۔ دادی اسے سنگی بت کی طرح ساکت بیٹھا دیکھ کر دہل گئی تھی۔ بے اختیار اس کا شانہ ہلا کر پکارا تو اس نے میکانیکی انداز میں پلکیں جھپکیں۔ دادی، اس کی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے آئی تھی، نحیف اور آزردہ۔ بولو بیٹا، کیا خودکشی حرام ہے دادی؟ اس کے ساکت اور صامت جسم میں ذرا سی جنبش ہوئی اور بھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک گرم نمکین سیال بہہ نکلا۔ سوال تھا کہ خنجر سن رسیدہ سینے میں دستے تک گڑ گیا تھا۔ ہاں بیٹا حرام ہے۔ دادی کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی رن گئی۔ تو پھر اللہ مجھ جیسے بے بس بندے کو کیوں نہیں اٹھا لیتا دادی؟ آخر کیوں وہ میرے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا ہے؟ یکدم وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دادی کا دل گویا آگ پر رکھے موم کی مانند پگھلنے لگا تھا، ٹپ ٹپ ٹپکنے لگا۔ انہوں نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کیا انسان کو زندہ قبر میں دفن نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آخر زمانہ جہالت میں بھی تو لوگ یہی کرتے تھے نا؟ وہ سر اٹھا کر بولی تو لہجہ کرب اور رنج سے اٹا ہوا تھا۔ کتنا ٹھیک کرتے تھے نا وہ دادی، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے۔ کاش میں بھی عرب کے کسی گوار بدو قبیلے میں پیدا ہوتی اور وہ مجھے دفنا چکے ہوتے۔ وہ ہاتھ مل مل کر بیان کرنے لگی تھی۔ اف میرے اللہ، کہاں ہے میرے حصے کی موت؟ قیامت کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ کتنے ہی لوگ مرتے ہیں بے گناہ بے قصور، وہ جن کی اس دنیا کو اور اس کے انسانوں کو ضرورت ہے، اچانک کسی کی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ 10 افراد کے کنبے کا کمانے والا کسی تیز رفتار ٹرک کے نیچے آ کر کچلا جاتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کی ماں اسے چھوڑ کر موت کے فرشتے ہاتھ تھام لیتی ہے، مگر مجھ جیسی ڈھیٹ اور بغیرت کے پاس آتے تو موت بھی جھجکتی ہے۔ وہ ماہ باپ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ دادی اس کی بگڑتی حالت پر باوجود کوشش کے رو پڑی تھیں۔ کتنا خوش لگ رہی تھی آج وہ نکاح کی تقریب میں، اپنی دوست کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر مسکرا دیتی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں کئی بار اس کی نظر اتاری اور دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دادی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا رہی تھیں۔ درے مکنون اس وقت شدید اعصابی تناؤ میں تھی۔ اسے دادی کی ابتر حالت گویا نظر نہیں آئی تھی۔ اللہ ناراض ہوتا ہے دادی، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب بندہ اف کہے اور جو وہ اپنے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندے کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا بندہ کیا کرے پھر دادی؟ میں نے کون سی فرعونیت کی تھی دادی؟ اس کی ذات سے لے کر اس کی ہر صفت پر ایمان لائی تھی دادی۔ میں نے تو کبھی چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ میں گناہ گار تھی، خطا کار تھی اور ہوں، مگر بدکار نہیں تھی۔ پھر اس نے میرے منہ پر کالک کیوں مل دی؟ مجھے کس بات کی سزا دی میرے اللہ نے دادی؟ مجھے کیوں رندہ درگاہ کر دیا اس نے؟ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دادی نے اسے خود سے لپٹا لیا تھا، پھر دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگیں جو آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ یہ سب اللہ کی مصلحتیں ہیں بیٹا، اس نے اپنے بندے کو اس جہاں میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس نے دکھوں سے گزارا۔ تم ایک دکھ کی بات کرتی ہو بیٹا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو
اپنی اولاد کو دفنایا تھا، پتھر کھائے، فاقے کاٹے، کیا ان سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار گزرا ہے آج تک؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ دادی نے اسے خاموش پایا تو دھیمی آواز میں ہولے ہولے کہنے لگیں، جب اللہ اپنے چنے ہوئے برگزیدہ پیغمبر تک کو دکھ سے گزارتا رہا بیٹا، تو سوچو ذرا، ہم تو ہیں ہی اس کے گناہگار غلام، پھر اپنے بندوں کو آزمانا تو اس کی سنت ہے۔ ایسا مت سوچو کہ یہ سب تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو بیٹا، سکھ ہو یا دکھ دونوں ہی آزمائش ہیں، دکھ میں صبر اور سکھ میں شکر کی آزمائش۔ تم پر دکھ کا امتحان ہے، صبر سے کام لو میری بچی، دادی رقت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے کرب جھلک رہا تھا۔ اللہ بعضوں کو بعضوں کے ذریعے آزماتا ہے، اس ظالم کو تمہاری آزمائش بنایا ہے تو اس کو بھی تمہارے ذریعے آزمایا تھا۔ یہ امتحان ہی تو ہے کہ انسان اس مالک کل کی عطا کردہ طاقت کا استعمال کس طرح کرتا ہے۔ اس کی بھی پرکھ ہوتی ہے، وہ پورا نہیں اتر سکتا۔ تم اپنے رب کی مصلحت کو اپنے تئیں اپنے ہی گناہ کی سزا مت قرار دو بیٹا، اس کی مصلحت میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، اور اس کی حکمت تک ہمارے ذہن کی پرواز کہاں۔ وہ اسے خود سے لپٹائے دھیمے لہجے میں ایمان افروز حقائق اس کی سماعتوں کی نظر کر رہی تھیں۔ دور مکنون اس وقت سخت اعصابی ہیجان میں مبتلا تھی، تاہم ان کی باتوں نے اس کے تواتر سے گرتے آنسوؤں کی تصویر روک دی تھی۔ اس کا نرم پھوار جیسا لہجہ اس کے قلب پر اترا تھا۔ آہستگی سے اس کے بازوں کے حلقے سے خود کو نکالتے ہوئے گویا خود پر جبر کر رہی تھی۔ اللہ اپنے کسی بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ جو کرتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ دادی کا چہرہ اور لہجہ حلاوت سے مزین تھا۔ دور مکنون نے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو، مجھے تہی داماں کرنے میں بھلا میری کیا بھلائی تھی؟ خود سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش مت کرو بیٹا، وہ جو ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتری کی راہیں بھی کھولتا ہے اور ابتری کے ذریعے ہماری پرکھ بھی کرتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، سب کی آزمائش ہو رہی ہے، صرف تم پر ہی موقوف نہیں، وہ تو اپنے سارے بندوں کو پرکھ رہا ہے، بس تم اپنا دل مضبوط رکھو۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کو اگر اس بدترین المیہ سے گزارا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ تم کوئی سعد روح ہو، اور اسی مناسبت سے تمہیں طاقت بھی دی ہے اس نے، بس تم خود کو منتشر مت کرو اور اپنی تمام صلاحیتیں اور طاقتیں ایک مرکز پر جمع کرو۔ اللہ جل شانہ پر ایمان مضبوط کر لو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے وہ محبت سے سمجھا رہی تھیں۔ دور مکنون بے دہانی میں بغور سنے گئی۔ ان کا لفظ لفظ مرتب تھا، دل کی عطا سے ابھرتے ہیجان کا طوفان جیسے تھمنے لگا تھا۔ اسے اپنی سوچ اور ذرا دیر پہلے کہے گئے جملوں پر ندامت ہوئی۔ اللہ مجھے معاف کر دے گا دادی؟ کیا وہ مجھے صبر دے گا؟ کھوئی کھوئی سی وہ رقت آمیز انداز میں پوچھ رہی تھی۔ دادی نے یکدم اسے گلے سے لگا کر بھیج لیا۔ بالکل میری بچی، انشاءاللہ وہ تمہاری راہیں آسان کرے گا، بس تم آج کے بعد زندگی کو ختم کرنے والی کوئی سوچ دل میں نہیں لاؤ گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ تمہیں میری اور مظفر میاں کی خاطر وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے۔ انہوں نے اس کا دانا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ دور مکنون ان کے ہاتھوں پر پیشانی لگا کر بے اختیار رو پڑی۔ یہ آنسو شرمندگی اور پشیمانی کے تھے، اور بے بسی اور بے چارگی کے بھی۔ میں بھول جاؤں تمہیں اب یہی مناسب ہے، مگر بھلانا بھی چاہوں تو کس طرح بھولوں کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو، کوئی خواب نہیں۔ یہاں تو دل کا یہ عالم ہے، کیا کہوں تم سے؟ بھلا سکا نہ وہ یہ سلسلہ جو تھا ہی نہیں، وہ ایک خیال جو آرزو تک گیا ہی نہیں، وہ ایک بات جو میں نہیں کہہ سکا تم سے، وہ ایک رب جو ہم سے کبھی رہا ہی نہیں، مجھ سے یاد وہ سب جو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اگر یہ حال ہے دل کا تو کوئی سمجھائے۔ تمہیں بھلانا بھی چاہوں تو کس طرح بھولوں کہ تم پھر بھی حقیقت ہو، کوئی خواب نہیں۔ دھیمی آواز میں ڈیک آن تھا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا زاویار ایک مخصوص ردم میں کرسی کو گردش دیتا آنکھیں مودے ہوئے تھا۔ شب آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی۔ گزرے حادثے کے بعد وہ خود کو جسمانی طور پر کافی کمزور محسوس کر رہا تھا، بالخصوص آج مولا بخش کا ساتھ دیتے ہوئے۔ ٹخنے میں لگی چوٹ کے باعث کئی بار چلنے میں شدید دشواری پیش آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اسے کافی زخم بھی لگے، وگرنہ آج سے پہلے کئی بار وہ اس قسم کی مہمات پر گیا تھا، لیکن گھر میں سے کسی کو کبھی پتہ نہیں چل سکا تھا، نہ ہی واپسی پر اسے کسی قسم کی جسمانی تھکن محسوس ہوئی تھی۔ البتہ دل کا بوجھ تو ہمیشہ ہی ناقابل برداشت رہا تھا، جبکہ آج دل کے ساتھ ساتھ جسم بھی درد سے چور تھا۔ اسے خود پر کوئی خاص تعجب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ خود کو کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ تاہم گزرے چند دنوں میں اس نے پہلے کے مقابلے میں کافی کور کیا تھا، پھر بھی پہلے والی چستی مکمل طور پر نہیں آ سکی تھی۔ ابھی اس میں کچھ وقت تھا۔ البتہ ماما نے کھلائی پلائی ایسی کر رکھی تھی کہ اس کا وزن گرنے کے باوجود دھیرے دھیرے کور ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں خوشی تھی یا غم، وہ ساری رات سو نہیں سکا، حتیٰ کہ اسے ارد گرد کی مسجدوں سے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تھیں۔ احساس ندامت سے نکلنے کے لیے اللہ نے اسے راستہ دکھایا تھا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ پشیمانی کے باعث کسی روز اس زندگی کا خاتمہ ہی کر ڈالتا۔
اذانوں کی آوازوں نے اندر کے جذبہ تشکر کو کچھ اس طرح مہمیز کیا کہ بے اختیار اس کے قدم وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھنے لگے۔ آج کئی روز بعد وہ بارگاہ عزی میں سر بسجود ہوا تھا۔ دل سے بے اختیارانہ کلمات تشکر نکلنے لگے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ سجدے میں جھکا کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور مانگے بن مانگے ملی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتا رہا۔ سجدے میں سر اٹھایا تو احساس ہوا کہ اس کے رخسار بھیگ رہے تھے۔ بلا ارادہ انگلیوں سے اس نے اپنے چہرے کو چھوا تھا۔ میں رویا نہیں، آج بھی مجھے رونا آیا۔ آخر کیوں میرے مالک؟ گہری سانس سینے سے خارج کرتے ہوئے اس نے سر سے سفید ٹوپی اتاری اور ذہن کو پریشان خیالی سے آزاد کرنے کی خاطر وہ لان سے باہر چلا آیا۔ صبح کا سفیدہ مکمل طور پر نہیں پھیلا تھا، تاہم طلوع ہوتے سورج کے بائے شفق سے آسمان کا آنچل رنگین ہو چلا تھا۔ پرندے آشیانے چھوڑ کر نکل چکے تھے، ہر طرف چہچہاہٹ سی تھی۔ اس نے ننگے پاؤں گھاس پر رکھے تو شبنم کی تمام تر تراوٹ اس کے اندر جذب ہونے لگی۔ کئی ہفتوں بعد اس نے ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز کی اور جب سورج کی تمارت حدت پکڑنے لگی تو وہ اندر چلا آیا، نیم گرم شاور لے کر خود کو یکدم فریش محسوس کرتا۔ جس وقت وہ واش روم سے باہر نکلا، اندر کمرے کو قدرے مختلف حالت میں دیکھ کر قدرے حیران رہ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے واش روم میں جانے سے قبل کمرے میں ٹھیک ٹھاک سامان پھیلا ہوا تھا، کوئی چیز ٹھکانے پر نہ تھی اور صرف چند منٹوں میں ہی گویا کوئی جادو کی چھڑی گھمائی گئی تھی یہاں۔ اس کی متلاشی نظریں یکدم بائیں جانب رکھے بیڈ کی پرلی جانب اٹھیں تو ایک ثانیہ کے لیے اس کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے۔ آسماں اس کے بیڈ پر تکیے کے پاس بیٹھی گویا حالت شوق میں تھی۔ اس کے تکیے کے نیچے سے جھانکتا ریوالور گویا ان کے اوسان خطا کر گیا۔ اس کے واش روم میں جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارادہ اسے ناشتے کے بارے میں پوچھنے کا تھا، سوچا تھا دونوں ساتھ ناشتہ کر لیں، باقی سب تو خیر ابھی سو رہے ہیں۔ پانی گرنے کی آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ شاور لے رہا ہے تو وہ اس کا کمرہ سمیٹنے لگیں۔ ادھر ادھر بکھری چیزیں ٹھکانے پر پہنچانے کے بعد جس لمحے اس کے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے کے بعد انہوں نے تکیے کو جھاڑنے کی غرض سے اٹھایا، اس کے نیچے رکھا سیاہ ریوالور ان کی نگاہوں کی زد میں آ گیا۔ میرے اللہ! تکیہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ابھی وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ کلک کی آواز کے ساتھ ہی واش روم کے دروازے کا لاک کھلا اور زاویار باہر نکلا۔ آسماں اس قدر حیرت زدہ تھیں کہ انہوں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ان کی سہمی ہوئی نظریں ریوالور سے گویا چپک گئی تھیں۔ زاویار کو صورتحال سمجھنے میں چند منٹ لگے اور اس کے بعد وہ متوازن قدم دھرتا بیڈ کی طرف لگے آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ آسماں نے اب کے بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو کس قدر اطمینان سے بالوں میں برش پھیرتا ان کی نگاہیں خود پر مرکوز کیے محسوس کرنے کے باوجود لاتعلق سا کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے زوی؟ چند ثانیہ بعد ان کی لرزتی آواز میں کیا گیا سوال اسے سنائی دیا تو وہ پلٹا۔ کبھی سوچا نہیں کہ ایسی صورت میں سامنا کرنا پڑے گا۔ ریوالور دیکھ کر آسماں کیا سوچ سکتی ہیں، اس کا بخوبی اندازہ تھا اسے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے ہمیشہ چھپا کر رکھا تھا۔ آج اگر جذبات کا غلبہ اور احساسات کی شوریدگی اسے غافل نہ کر دیتی تو شاید نوبت نہ آتی۔ ریوالور ہے، سنجیدہ لہجہ، مختصر جواب۔ آسماں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہو، لائسنس ہے میرے پاس۔ قدم بڑھا کر وہ ان کے پاس چلا آیا، جھک کر ریوالور اٹھاتے اس کا لہجہ متوازن تھا۔ مگر ٹیک اٹ ایزی، یہ خالی ہے۔ اس نے چیمبر انہیں دکھاتے تسلی دی، مگر آسماں بیگم کی دل دھڑکن ہنوز بے ترتیب تھی۔ تم نے کہاں سے لیا اسے؟ کب خریدا؟ کس نے لائسنس دلوایا تمہیں اس کا؟ آنکھوں میں خوف لیے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ استفسار کرتی چلی گئیں، جو اس وقت زاویار کے مضبوط ہاتھوں میں بچوں کا ننھا سا کھلونا لگ رہا تھا۔ زاویار نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹشو باکس سے ایک ٹشو گھسیٹ کر آہستگی سے اس پر آسماں بیگم کی انگلیوں سے بنے نادیدہ نشانات کو صاف کیا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوا جو حد درجہ وحشت زدہ سی بیٹھی تھیں۔ سرفراز کے فادر ہوم منسٹری میں ہوتے ہیں، اس کے توسط سے ہی خریدا اور لائسنس لیا، اس نے تحمل اور سنجیدگی سے بتایا۔ کون سرفراز؟ جو تمہارا کولیگ ہے؟ ان کے سوال پر اس نے محض سر کو اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا۔ سرفراز سے ان کی ملاقات کئی بار ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے حلیے اور لباس وغیرہ سے ہی کسی متومل گھرانے کا فرد لگتا تھا، مگر زاویار سے اس کی دوستی محض پیشہ ورانہ تعلقات سے یقیناً بڑھ چکی تھی۔ جبھی وہ ہر روز آفس سے واپسی پر اس کے ساتھ 2-3 گھنٹے گزار کر ہی جاتا تھا۔ سیاسی گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود وہ خاصا منکسر المزاج تھا۔ اثر و رسوخ حاصل ہونے کے بعد جو روایتی ٹھسا اور تنتنا انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس سے خاصا فارغ تھا۔ اس کی ہی فرم تھی جس میں زاویار جاب کر رہا تھا۔ آسماں کو وہ اچھا لگا تھا، اسی لیے وہ زاویار سے بہت قریب محسوس ہوا تھا انہیں، اور وہ چاہتی تھی کہ کراچی میں زاویار کوئی سرکس ضرور بنائے، اور سرفراز کو پسند کرنے کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ غرور اور تکبر سے خالی تھا۔ تمہیں چلانا آتا ہے یہ؟ اس کے سر ہلانے پر ایک اور سہما ہوا سوال ان کے لبوں سے نکلا۔ زاویار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ جی، سرفراز کے ساتھ جا کر ہی شوٹنگ انسٹی ٹیوٹ سے سیکھا تھا، اور آپ پلیز پریشان نہ ہوں، یہ میں نے محض اپنی سیفٹی کے لیے خریدا ہے۔
ہتھیار محض ہتھیار ہوتا ہے زبی، وہ چاہے اپنی حفاظت کے لیے خریدا جائے یا دوسروں کو دھمکانے کے لیے، کام اس کا جان سے ہی مارنا ہی ہوتا ہے۔ وہ بے اختیار سنجیدہ اور متردد تھیں، اسے ان کے کام سے یکدم اختلاف تھا۔ ضروری نہیں کہ اسے ہم کسی کو قتل ہی کریں، اپنا بچاؤ یا اپنوں کا دفاع کرنے کے لیے بھی کام آ سکتا ہے یہ۔ کہتے کہتے وہ کسی خیال میں کھوسا گیا۔ آسماں نے دیکھا یکدم اس کے چہرے پر کرب کے آثار نظر آنے لگے تھے، مگر اس وقت ان کا ذہن عجیب عجیب طرح کے وسوسوں اور خدشوں کا شکار بنا ہوا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا، وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں ریوالور رکھ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو زبی؟ پلیز بیٹا مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ زبیار نے گردن ذرا سی ترچھی کرتے ہوئے ان کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر ان کی طرف مڑ کر ان کے بالکل سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب اس کے ہاتھوں میں آسماں کے دونوں ہاتھ تھے۔ ڈو ٹرسٹ می، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، آپ کا بیٹا ہوں میں، کم سے کم آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے۔ ہموار لہجے میں تیقن کے ساتھ ساتھ مبہم سا شکوہ بھی تھا۔ آسماں کے دل کو اس کے لہجے کی سچائی نے چھوا تو بے اختیار انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے سامنے بیٹھے اپنے دراز قد مضبوط بیٹے کی پیشانی چوم لی۔ ان کی آنکھیں متورم تھیں۔ اللہ گواہ ہے بچے، تم پر اعتماد ہے مجھے، مگر بس اس دنیا کا یقین نہیں۔ میں جانتی ہوں تم برے نہیں ہو، تم کمزور نہیں ہو، مگر یہ جو وقت ہے نا بیٹا، یہ بڑی ظالم شے ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہوتے ہوئے بھی برا اور بہت توانا اور مضبوط ہو کر بھی کمزور بن جاتا ہے۔ اللہ تمہیں ایسے وقت سے بچائے، تم پر ایسی آزمائش گھڑی کبھی بھی نہ آئے، اور جو کبھی آئے تو اللہ تمہیں سرخرو کرے، آمین۔ آسماں محبت سے کہی جا رہی تھیں اور ان کے لبوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے زاویار انصاری کے اندر کوئی چیز قطرہ قطرہ پگھل کر گرنے لگی تھی۔ کاش آج سے 2.5-3 سال پہلے آپ نے میرے لیے یہ دعا کی ہوتی ماما، تو شاید آج پچھتاوے اور تعصب کے اس ہولناک اور تباہ کن احساس سے میرا واسطہ ہی نہ پڑتا۔ مگر آپ کو کیا پتا، وقت اپنا ایسا کاری وار آپ کے بیٹے پر بھی کر چکا، اور اسے شکست خوردگی کے کبھی نہ مٹنے والے اور ہمیشہ ناسور بن کر رہنے والے درد سے ہمکنار کر کے کب کا جیتے جی مار گیا ہے۔ کاش آپ سمجھ سکتی کہ آج آپ کی مانگی اس دعا سے آپ کے بیٹے کے نصیب میں لکھی وہ سیاہ تاریک امابس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوگی، اسے کبھی سرخروئی نہیں ملے گی۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ اس کا وجود موم ہوا جا رہا ہے، ممتا کی حدت اسے پگھلا رہی ہے۔ تو بے ساختہ اس نے خود کو ان سے علیحدہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آسماں کے لیے اس کا یہ انداز اچنبھے کا باعث تھا۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہیں اس کے چہرے پر لکھے دکھ کو پڑھنے میں ذرا دشواری نہ ہوئی تھی، مگر وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ پلیز مجھے ایک کپ کافی بنا دیں۔ اسے ان کو منتر سے ہٹانے کے لیے فی الوقت یہی بہانہ کارگر لگا تھا۔ آسماں نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، مگر اس وقت تک زاویار سامنے رکھی کمپیوٹر ٹیبل کی طرف بڑھ چکا تھا اور یہ اشارہ تھا کہ وہ کسی قسم کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آسماں گہری سوچ سمیت اس کے کمرے سے نکل گئیں۔ گھر میں ہلچل شروع ہو گئی تھی، گویا باقی سب بھی جاگ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سب یک بیک باجماعت زاویار سے کل کی گمشدگی کے بارے میں پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں دھاوا بول دیتے، وہ خود ہی ان کے سوالات کے جواب ذہن میں تیار کرتی ان کے کمروں کی طرف بڑھ گئیں۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگا کہ زاویار اس وقت مزید کسی تفتیشی کلاس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور ان کا خیال درست تھا۔